میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن و حدیث لے کر اور ہر مکتبہ فکر پر طنز کر رہے ہیں، ان کے بزرگوں کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ رہے ہیں. ایک بات میں یاد رکھیں کہ یہ بہت ہی اوٹ پٹانگ باتیں ہوتی ہیں. آپ ہرگز ینگ جنریشن سے میں گزارش کرتا ہوں یہ مت سمجھیے کہ ہمارے علماء ان باتوں کا جواب دینے سے عاجز آ گئے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، ایک بہت بڑے وکیل ہیں، ایک بہت بڑے انجینئر ہیں. اب ایک روڈ سے آدمی آ کر آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، مجھ سے گفتگو کرو. ڈاکٹر کو چیلنج کیا مجھ سے میڈیکل سائنس کے اوپر گفتگو کرو. اس نے پوچھا تم ہو کون؟ یا تم طالب علم ہو کوئی، یا تم کوئی سرجن ہو، کوئی بہت بڑے ڈاکٹر ہو باہر سے پڑھ کر؟ نہیں، پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں. بس دو چار کتابیں میں نے دیکھی، انٹرنیٹ پہ آرٹیکلس دیکھے، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں مجھ سے آگے گفتگو کرو. مجھے دیانت سے بتائیے کیا یہ اس قابل ہے کہ ڈاکٹروں کے سامنے بیٹھ کر اسے بات شروع کر دیں؟ اس بات کو سمجھیے گا. اگر ایک شخص کے پاس علم ہی نہیں ہے، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے، قرآن و حدیث ہاتھ میں لینے سے اگر انسان بہت بڑا عالم بن جاتا تو ہر لائبریری میں جو لائبریرین بیٹھا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم اور مفتی ہوتا. کہ لاکھوں کتابیں اس کے پاس ہوتی ہیں. یا شامل اپنے شامل سافٹ ویئر ہے کتابوں کا، اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کر لیں آپ، 5-10 ہزار کتابیں اس میں ہر موضوعات پر ہیں. تو کیا آپ عالم مفتی بن جائیں گے؟ یہ ایسا نہیں ہوتا. ایک تو ہے کہ وہ کتابیں پاس کرنے سے کوئی عالم مفتی نہیں ہوگا. سیکنڈ چیز یہ کہ استدلال کے 4 طریقے ہوتے ہیں. استدلال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے دلیل طلب کرنا، قرآن سے، حدیث سے، اجماع کے ذریعے، قیاس کے ذریعے. اس کے 4 طریقے ہوتے ہیں. عبارت النص سے استدلال ہوتا ہے، اشارت النص سے ہے، دلالت النص سے ہے، اقتضاء النص سے ہے. ہم میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ لفظ سنے ہوں گے، اور ابھی میں کہوں دوہرا دیں تو دوہرا بھی نہیں سکتے، اتنے مشکل الفاظ، یہ ٹیکنیکل ورڈز ہیں. ان 4 میں سے کسی ایک طریقے سے استدلال ہوتا ہے، اور اس کے استدلال 5ویں طریقے سے ہیں جن کو استدلالات فاصلہ سے تعلیم دیا جاتا ہے ہمارے اصول فقہ کی زبان میں. لیکن چونکہ آپ اس کو نہیں جانتے، اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں معمولات کا عادی تو بنایا. ناراض مت ہوئیے گا، ہمارے مقررین نے، پیشہ ور مقررین نے صرف لفافے حاصل کرنے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے لوگوں کو قصے کہانیاں سنائی، قرآن حدیث کے قریب نہیں لے کر آئے. اپنے مسلک کے اہل سنت کے دلائل نہیں سکھایا، ان کو ذہنوں میں نہیں بٹھایا، راسخ نہیں کیا، انہیں کسی سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں سکھایا، اس کا شعور بیدار نہیں کیا، اس کی ترغیب نہیں دی. لہٰذا میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ نے بیٹھا ہوا پکا سن لی، اگر اس سے اپنے مسلک اور مذہب کی تشریحات کے بارے میں کوشچن کر لیا جائے تو اس کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے کہ اس کو تعبیر کر سکے، جملے مرتب نہیں ہوں گے. حالانکہ آپ پکے سننے ہوں گے، ٹنٹن سننے ہوں گے. وہ میرا کلپ تو بہت لوگوں نے سنا وہ ٹنٹن سننے والا، کہ ہم اپنے آپ کو ٹنٹن سننے کہتے ہیں. ہم جیسا آدمی اگر حکمت کے ساتھ میڈیا کے اوپر کوئی چیز بیان نہ کرے تو کہتے ہیں مفتی صاحب تو پی پی ہو گئے جی، ہم ٹی ٹی ہیں. پی پی مانے پل پلے، ٹی ٹی مانے ٹنٹن سننے. بھائی ٹنٹن سننی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مسلک اور مذہب کا دفاع کر سکے، اس کا تمام عقائد اہل سنت، ضروریات اہل سنت اور معمولات اہل سنت یہ سب اس کے ذہن میں ہوں. ان کے دلائل کس وجہ سے ہم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی تشریحات اس کے ذہن میں ہونی چاہیے. دوسرے کے مسئلے کی کمزوریاں، اس کے ویک پوائنٹس، اور جب وہ اپنا مسلک مذہب بیان کرے یا ہمارے مسلک پہ اعتراض میں تو برملا ٹکا کے زبردست قسم کا جواب دینا، وہ ہوتا ہے ٹناٹن سنی. ہم ہیں ٹناٹن سنی لنگر کھانے والے. غوث پاک کے نام پر لنگروں سے پیٹ بھر بھر کے ہم نے اپنے گوشت بڑھا لیے ہیں، لیکن غوث پاک کے مسلک کے دفاع کے لیے ہم نے کہا کہ امام صاحب کریں گے، خطیب صاحب کریں گے، مفتی صاحب کریں گے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو کھانے پینے والے لوگ ہیں، غوث پاک کے غلام. وہ بھائی غوث پاک کا غلام ہی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا گیا. وہ محتاج نہیں ہے، نہ اللہ محتاج ہے، نہ میرے آقا محتاج ہے، نہ ہمارا دین محتاج ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت ہے کہ ہم میدان عمل میں کود کر کچھ کریں. تو ہمارے گھروں میں یہ ماحول نہیں، ہماری مساجد میں ماحول نہیں. اسکول یونیورسٹی کو تو چھوڑ ہی دیجیے آپ. اس کے بعد جب ہمارا ایک نوجوان انہی معمولات میں اور وہ عقائد جن کے تشریح وہ خود نہیں جانتا انہی میں رہ کے پلتا بڑھتا ہے، پھر اچانک وہ سوشل میڈیا میں جاتا ہے اور کوئی شخص آپ کے مسلک اور مذہب پر، دین اسلام پر اٹیک کرتا ہے، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر، تو ہم چاروں شانے چھپ گر جاتے ہیں. آپ کو تو اتنا نہیں پتہ چلتا، ہم لوگ بھگت رہے ہیں ان چیزوں میں. ابھی بھی میرا یہ موبائل آخر میں چیک کر لیجیے گا، تقریباً 1500 میسیج ایسا ہے جو پینڈنگ پڑا ہوا ہے، کھولا بھی نہیں.
اور اس کے علاوہ ہزاروں میسج اور ہیں. وہ پھر ہمیں فوراً بک کے لیے بھیج دیں گے، استاد ذرا کلپ سن کے جواب دیجیے گا اس کا کہ تم کیا کر رہے ہو، کتنی عمر ہے تمہاری، 40 سال، کیا کرتے رہے 40 سال تک، مسئلہ کے نام پہ کھاتے رہے، خالی بیٹھ کے اپنی پبلک بڑھا کے اور یہ ثابت کرتے رہے کہ ہم نے بڑا جذبہ ہے. کیوں نہیں سیکھا آپ نے اپنا مذہب اور مسلک کو؟ کم از کم اپنے بچوں کے ایمان کا دفاع تو آپ ہی کی ذمہ داری تھی نا. تو یہ ہمارا درد ہے جس کو حضرت بیان کر رہے تھے کہ مجھ سے صاحب کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خوف نہیں کرتے. میں خوف کرتا ہوں بھائی، میں ڈرتا ہوں بہت زیادہ، لیکن بس اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے. اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو میں اپنا مرشد مان لیا ہے میں نے کہ وہ بھی مجھ سے پہلے اور بہت پہلے سے کھل کر ان چیزوں پر کلام کرتے ہیں. اب ہم بھی کر رہے ہیں اور یہ وقت ہوگا. تو میں آپ کو گزارش کر رہا تھا کیوں تشریف لاتے ہیں ذرا اس پر غور کیجیے. اپنا ایک مقصد بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے نا. ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم محبت رسول نبوی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. آپ ماں باپ کے قریب ہوتے ہیں اس کا کوئی تقاضا ہے کہ نہیں، بیوی بچوں کے قریب ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی تقاضا ہے کہ نہیں، جس دوست کے قریب ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی تقاضا ہے کہ نہیں، آپ اپنے کاروبار کے قریب ہوتے ہیں اس کا بھی تقاضا ہوتا ہے. وہ وقت مانگتے ہیں آپ سے، وہ آپ سے توجہ مانگتے ہیں، وہ آپ سے اچھے رویے کو چاہتے ہیں، وہ اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے تقاضا ہے نفسانی پورے کرو، ہماری خواہشات پورے کرو. کاروبار تقاضا کرتا ہے مجھے وقت دو، توجہ کرو، میرے نقصان کے جلو قربو، اس کی ترقی کے لیے کوشش کرو. اور ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ہر ایک کے تقاضے کو اشاروں سے سمجھ کر اور فوراً اس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. لیکن ایک تقاضا پورا نہیں کرتے، وہ نبی کا تقاضا ہے، وہ دین کا تقاضا ہے، وہ اسلام کا تقاضا ہے، وہ قرآن کا تقاضا ہے، وہ اللہ کا تقاضا ہے. نہ اس کو جاننے کی زحمت گوارا کرتے ہیں اور نہ اس تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آج کا ہمارا مسلمان وقت نکالنے کے لیے تیار ہے. وہ جیسے میں نے کہا کہ ٹھیکے دے دیے، نعت کا ٹھیکہ نعت خانوں کے پاس ہے، دین سکھانے کا ٹھیکہ علماء مفتیان کرام کریں، امام صاحب کریں، خطیب صاحب کریں. تبلیغ دین کا ٹھیکہ جو دینی جماعتیں ہیں تبلیغ کا کام کر رہی ہیں وہ کریں. آپ کس لیے؟ ہم بہت بڑی ذمہ داری کے لیے. وہ کیا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے ہیں. تھوڑا سا تڑکا لگا کے جیسے دال تیار ہو اس میں بھگار ڈالتے ہیں اور پیاز کا، ہم بس بھگار والے لوگ ہیں. باقی دال وال تم لوگ پکاؤ، کھانا تم لوگ بناؤ، اوپر سے تھوڑا گرم مسالہ ڈال لو، نمک مرچ کم نظر آئے گی تو وہ ڈال لیں گے بس. اسی سے ہمارا دین اور مسلک کا بیڑا غرق ہوا اور اس سے ہر گھر کا بیڑا غرق ہوا، اس سے ہماری آخرتوں کا بیڑا غرق ہوا، جو میں تھوڑا سا آپ کو انشاءاللہ عرض کروں. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا میں بھیجا، کس لیے بھیجا تھا. اس لیے سب سے بڑی چیز جو میں عرض کرتا ہوں حدیث کی روشنی میں اطاعت رسول کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے آیت سمجھیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اس کا حکم مانا جائے. اور بخاری کی روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ. میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام نے کوشچن کیا سننا من جاتا، کون انکار کرے گا؟ آپ کا انکار کون کرے گا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. اب اس کو سمجھنے کہ انکار دو طرح کا ہوتا ہے. ایک نبی کی نبوت کا انکار، انہیں نبی ماننے سے انکار، اس سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. اور ایک زبان سے انکار نہیں ہوتا، عملی انکار ہوتا ہے. عملی انکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی حکم دیں ہم اس کے خلاف کریں. زبان سے آپ کا نبی مانتے رہیں، زبان سے آپ کا احترام بھی کریں، اپنے بعض اعمال و افعال سے بھی ادب کو ظاہر کریں، اس چیز کا اقرار بھی کریں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، نبی کریم کا فرمان ہے، لیکن عملی لحاظ سے بھاگے راہ فرار اختیار کریں. سرکار نے کیا فرمایا؟ وہ جس نے بھی نافرمانی کی اس نے انکار کیا. اور جو اللہ کے نبی کا انکار کرے گا چاہے وہ قولی اعتبار سے وہ تو تباہی تباہ ہے، عملی طور پہ کرے گا اس کو آخرت میں سزا ملے گی. اطاعت کا فائدہ خود قرآن نے بیان فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا.
وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، صدیقین یعنی اجلہ صحابہ، شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، والصالحین اور پھر اس صالحین میں تمام نیک لوگ، اس میں باقی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، اولیاء اعظام، مومنین مومنات، سب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص ان کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا، ان کا بنیادی مقصد تھا کہ لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف بلائیں۔ اطاعت سے کیا ہوگا؟ جب وہ اطاعت کریں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے، وہ جہنم سے دور ہوں گے، انہیں دنیا میں راحت ملے گی، وہ ایک امتحان میں پاس ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اپنے رحمت کے مقام جنت میں داخل کرے گا۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہی ہے، دنیا ایک سمجھ لیں ایگزامینیشن ہال ہے جس میں آپ بیٹھ گئے، اور آپ جانتے ہیں جو اسٹوڈنٹس یہاں تشریف فرما ہے، یہ پیپر آپ کی مرضی کا نہیں آیا ہے۔ آپ پیپر کو ہاتھ میں لے کر نہیں کہہ سکتے یہ سب کوشچن کیوں ڈال دیجیے، کیوں ڈال دیے، کیوں ڈال دیجیے، سب کاٹ دیں، مار دیں اور کھڑے ہو جائیں، پھٹا شروع کر دیں کہ دوسرا پیپر لے کر آؤ میری مرضی کے مطابق۔ نہیں، آپ کو اسی پیپر کو حل کرنا ہے، جواب آتا ہے ٹھیک، نہیں آتا باہر نکلو، فیل ہو جاؤ گے، رو گے، خوار ہو گے، اور صحیح جواب دو گے تو کامیاب ہو گے۔ تو بس اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، وہ آنے کے بعد اپنی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں، پھر وہ دعوت دینے کے بعد کہتے ہیں اب تمہارا امتحان اسٹارٹ ہو گیا، اس کے جوابات دو۔ اس جوابات کے اندر آپ کو کچھ قولی جوابات دینے ہوتے ہیں، کچھ عملی طور پہ جواب دینا ہوتا ہے، کچھ اپنی کوششوں کا دخل ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نبی کہتا ہے تمہارے لیے امتحان آزمائش ان کو چھوڑ دو، ترک کر دو، ان سے دور رہو، چاہے تمہارا دل کتنی ہی نفسانی خواہش، کتنی خواہش کر رہا ہو، تمہارا نفس کتنا ہی اس کی طرف مائل ہو، چھوڑ دو اس کو۔ یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ پھر جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، انہوں نے انعام بتایا، وہ آخرت میں جب پہنچے گا تو علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقیناً انبیاء علیہ السلام اور ایک عام مطیع و فرما بردار کے درجات میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ابھی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ نیچے درجے میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اس کو اوپر لے کے جائے گا، وہ زیارتیں کرے گا، ملاقات کرے گا، اور ان سے اکتساب فیض کرے گا، ان کی مجلس سے زیارت کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترغیب دیتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں داخل ہو جائیں گے، جب جنت میں داخل ہوں گے ہر شخص اپنے اپنے درجے پر مطمئن ہوگا، کوئی کسی کے دل میں شکوہ بیدار نہیں ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں عمل کرو اور اپنے درجات کو بلند کرو، کیونکہ جو لذت اور مزہ ان جنت والوں کو حاصل ہو رہا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں بیٹھ کر آپ کی زیارت کا شربت پی رہے ہوں گے، ان نیچے والے کو بالکل حاصل ہوگا۔ تکلیف نہیں ہوگی لیکن مزے سے۔ ایک جھگی میں رہنے والے نے پیزا نہیں کھایا، اسے کیا پتا پیزا کیا ہے، اسے پیزا چھوڑنے کی کوئی تکلیف نہیں، لیکن پیزے کی لذت سے محروم ہو رہے ہو۔ کبھی اس نے آئس کریم نہیں کھائی کیونکہ پیسے نہیں بیچارے گا، اسے کوئی دکھ نہیں ہے آئس کریم نہ کھانے کا کیونکہ اس نے تو کبھی ذائقہ چکھا ہی نہیں، لیکن یہ ضرور بیچارہ محروم ہے۔ ہاں ایک دن پیزا کھلا دیں، ایک دن اس کو آئس کریم کھلا دیں، اس کے بعد جو تڑپ پیدا ہوگی نا وہ الگ الگ، اب اس کو ذائقہ پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں ہوگا کہ ہم پہلے اپر لیول پر جائیں گے، دیکھ کر پھر جو اور محنت کر لیتے کتنا اچھا تھا، کیوں ہوگا؟ زندگی میں بتا دیں محنت کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو اور مذہب اسلام کے قریب آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ مقام دے گا، نبیوں کے ساتھ ہوگے، اس کے پڑوس میں ہوگے، جیسے علماء کرام کو بیان فرمایا علماء کرام کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہمیں پہلے بتا دیا گیا کہ کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور پھر تمہیں کیا کیا ملے گا۔ اب المیہ یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ہم دشمنوں کی بات ہی نہیں کرتے، دشمن تو دشمن ہوتا ہے۔ ہم ان لوگوں کی بات نہیں کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہ سمجھ سکے۔ میرا کلام تو ان لوگوں کے لیے ہے جو عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشعار میں جو برملا کہتے نظر آتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور سرکار نے آ کر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے احکام شرع صحابہ کرام کو بیان کی اور اس کے لیے تکلیفیں سہی۔ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اذیتیں سہی، 40 سال تک اعلان نبوت سے پہلے۔ آپ نے وہ کیسے؟ وہ ایسے یاد رکھیے گا کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے بہت سی چیزوں کو روک کر ہم اذیت اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کو دبانے سے ہمیں ایک اذیت سی محسوس ہوتی ہے، ایسے انبیاء علیہ السلام کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہ روکتے ہیں اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے، نفس خواہش کرتا ہے لیکن اس کو دبا لیتے ہیں،
لیکن ان کے لفظ کے فائدے کے اندر وہ شدت نہیں ہوتی، جماعت اللہ سرکشی نہیں ہوتی جو ہمارے ہیں، لیکن ہوتا ہے. اور ان کی اس ریاضت میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ محنت کرتے ہیں. یہ مت سوچیں کہ وہ نبی ہوں گے تو سب آسان ہوگا. ہاں بہت سی چیزیں آسان ہوتی ہیں لیکن مشقت ہے. اس لیے میں نے کہا 40 سال تو سرکار نے ایسے گزارے بے نقص، کیونکہ اب اعلان نبوت کرنا تھا 40 سال کے بعد. اگر زندگی میں ایک بھی سرکار نے کریکٹر لیس کوئی عمل کیا ہوتا، لوز ٹاک کی ہوتی، کوئی غلط قسم کی صحبت اختیار کرتی، تو کافر آپ کا اسکینڈل بنانے میں لمحہ نہ لگاتے. جیسے آپ اعلان نبوت کرتے وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اعلان نبوت کر رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں آپ میری بیعت کرو، آپ کی بیعت کریں. آپ نے فلاں وقت میں ایسا کہا تھا، ایسا کہا تھا، ایسا کیا تھا، فلاں سے دوستی رکھی تھی، فلاں وقت میں آپ نے غلط کام کیا تھا، فلاں کا مال دبا لیا تھا. نا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بلکہ نبی کریم کے اعلان نبوت سے پہلے جب سرکار نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو، انہوں نے کہا صادق امین ہے. 40 سال اتنی بے نقص زندگی گزاری کہ کافر بھی کہنے میں مجبور ہوا صادق اور امین. یہ اذیت سے ہی سرکار. پھر اعلان نبوت کے بعد جو اذیتیں وہ آپ ذرا سیرت کا مطالعہ کریں. کسی نے جادوگر کہا، کسی نے پاگل مجنون کہا، کسی نے آپ کو شاعر کہا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بخاری کی روایت میں کعبۃ اللہ کے پاس آخر بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کون ہے جو ان کے کندھے کے اوپر فلاں قبیلے والوں نے ایک اونٹ ذبح کیا ہے، اونٹ نہیں، اس کا رحم لا کے ان کے اوپر ڈال دیا. اشقا لکھا ہے، اشقا ایک بڑا بہت بڑا بدبخت کھڑا ہوا، اس نے کہا میں کرتا ہوں. وہ گیا لے کر آیا. سرکار جیسے سجدے میں گئے اس نے اوپر وہ گندگی ڈالی. میرے آقا نے سجدے کو طول دیا، اٹھے نہیں سکتا. تو یہ بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ اتنا ہنسے اور لوٹ پوٹ ہو گئے، ایک دوسرے کے اوپر گر گئے، ہنس ہنس کے مذاق اڑایا ہوا سرکار. آپ کو یہاں پہ زمین پہ لٹا کے آپ کے منہ میں پاؤں رکھ کے مذاق اڑائے، آئندہ زندگی گزار کے بتایا ذرا مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس سے زیادہ میں آپ کو اندازہ کرواؤں کہ ہمیشہ ایسا سوچا کریں جب آپ یہ واقعات سنتے ہیں ڈیپلی طور پہ سنیں. اگر آپ کے والد کو بھی یہاں زمین پہ لٹا کر کے منہ پہ پاؤں رکھ دیا جائے اور سارا مجمع ہنسے، آپ کے قلب کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور والد صاحب کو کتنی تکلیف ہوگی، یہ میرے آپ کو کتنی تکلیفیں ہوگی. پھر کسی نے جا کے بی بی فاطمہ کو بتایا کہ ایسا ہو رہا ہے، وہ تشریف لائی، چھوٹی تھی، اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کو ہٹایا. پھر سرکار جب نماز سے فارغ ہوئے پھر اللہ کے حکم سے سرکار نے ان کے لیے دعائیں ضرور فرمائی، نام لے لے کر، وہ سب کے سمجھا اللہ کے حکم سے. اسی طرح طائف کے میدان میں پہنچے، سرکار دعوت دے رہے ہیں، سرداروں کو دعوت دی، انہوں نے مذاق اڑا کے لڑکے پیچھے لگا دی. اب دیکھیے ذرا غور کریں، ہمیشہ چشمہ تصور سے دیکھیں. عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، دروازوں پہ کھڑی ہیں، بچے ہیں، مرد حضرات چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لڑکے پیچھے لگا، کوئی کالر کھینچ رہا ہے، کوئی آپ کو دھکا دے رہا ہے، الٹی سیدھے لفظ کہہ رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے، کوئی جواب ہی نہیں دیتے، تو غصے میں آ کر انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے. تو بلڈ نکلا اور اتنا خون بہا کہ آدمی نالے تک پہنچ گئے. لیکن میرے آقا اس کو برداشت کرتے رہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے برداشت کیا، دین کے لیے، اللہ کے لیے اور ہمارے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایک باغ میں پناہ لینے کے لیے رکے تو ملک الجبال آیا، پھر پہاڑوں کا فرشتہ، اس نے کہا کہ محمد اگر آپ حکم فرمائے، اللہ نے مجھے بھیجا، میں طائف کے پہاڑوں میں ملا کے اس بستی کو پیس کے رکھ دیتا ہوں. ہم جیسا ہوتا تو کہتے ہیں انتظار کس چیز کا ہے، مجھے بلکہ لے کے جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ ایسا معاملے کو ان چیزیں کیسے نکلتی ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان کو چھوڑو، کیونکہ آج اگر یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور مجھ پر ایمان لے کر آئیں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مکے میں بچپن گزارا، وہیں پیدائش، پوری فیملی وہاں، پوری برادری وہاں، تمام کاروبار، تمام چیزیں وہاں پر. اور میرے آقا اس جگہ سے نکلے. جب باہر نکلے تو بڑی حسرت سے سرکار نے بڑی پیار اور محبت سے مکے کی طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا، اے مکے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر اللہ مجھے یہاں سے نہ نکالتا میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑوں. آج اگر آپ کو پکڑ کے لے جائیں گوانتا موبے کے اندر 10 سال کی قید، پھر جب بیوی بچوں کی جدائی اور پاکستان کی جدائی اور اپنے گھر اور کاروبار کی جدائی کا غم آپ محسوس کریں گے تو احساس ہوگا کہ وہ کم اذیت نہیں تھی، بہت شدید تکلیف تھی. اور اسی طرح صحابہ کرام کو نبی کریم نے فرمایا اعلان مت کرو اپنے اسلام کا، چپ چاپ رہو، نکلو یہاں سے. بڑے بڑے کاروبار، مویشی، باغات، وادیاں بھری ہوئی جانوروں سے، لیکن ایسے نکلے کہ کمبل اڑا ہوا ہے، اس کو کانٹوں سے سیا ہوا ہے، کانٹوں سے، پہننے کے کپڑے تک لینے کا ٹائم میں نکل گئے وہاں سے اور مکے پہنچ گئے، مدینے پہنچ گئے. اور پھر مدینے میں پہنچنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو فرمایا، ہر انصاری صحابی ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنائے اور اپنا آدھا مال اس کو دے. تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا،
یہ بہت مشکل کام، آدھا مال دینا، ایک انہوں نے پناہ دی، باقاعدہ ایک مرکز پرووائڈ کیا، اور گویا کہ پورے زمانے کی دشمنی مول میں لی، لیکن انہوں نے اطاعت کی، اپنا آدھا مال دیا، اور پھر سرکار نے 10 سالہ مکی زندگی کے اندر، ہم اگر تاریخ کا دیکھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ کسی ساتھ سکون سے رہے ہو سکتا ہے۔ جہاد جہاد جہاد، جسم ہے کا خوف، اس کا اس پہ حملہ، یہ چلتا رہا، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑا درد پیدا کیجیے۔ دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے نبی کریم کا؟ کہ اپنی اطاعت کروائی گئی۔ اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا کہ جو ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے والا تھا، اپنے آپ کو رول ماڈل بن کر دکھایا، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آخری خطبے میں اسی لیے صحابہ کرام سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ اس کے اوپر، اور پھر فرمایا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ جو ابھی موجود ہے وہ غائب تک میرے اس پیغام کو پہنچائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نے اطاعت کی۔ واقعی صحابہ کرام اس قابل ہیں کہ وہ آسمان دنیا کے ستارے ہیں۔ واقعی ہم تو باتوں کے غازی ہیں، ہم تو بیٹھ کے کھانے والے ہیں، ہم تو گفتگو کر کر کے بس متاثر کرنے والے ہیں۔ قربانیاں تو ان لوگوں نے دی، جذبات کی، احساسات کی، مال کی، اپنی جانوں کی قربانی دی۔ ان بیواؤں کے بارے میں سوچیے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شوہر جہاد میں جا کے شہید ہو گیا، کیسے ان لوگوں نے گزارا کیا ہے؟ کیا بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں ہوتی؟ آپ کو اگر جہاد کی کال دے دی جائے، ہم میں سے بہت سارے پیچھے ہو جائیں گے، گھر والے کہیں گے نانا بیٹا خامخواہ گولی وولی لگ جائے گی، مر جائے گا میرا لال، تو نہ جائیں وہاں پر، دوسرے کر لیں گے جہاد، ہم پیچھے ہٹ جائیں شاید گھر والوں کی محبت میں، ان کے ان نرم رویوں کی وجہ سے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں غور کریں کہ جب باپ گھر میں آتا تھا تو وہ چمٹ جاتے تھے، اور وہ پیار کر کے بوسے دیتا تھا، ان کو اپنی شفقت کا احساس دلاتا تھا، اور اب بچے وہ راہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہمارے والد صاحب آئیں گے، لیکن کہا جاتا تھا وہ کبھی نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے زبردست اطاعت کی، اسی لیے سب سے بڑے مطیع و فرما بردار، اور علماء نے جو عشق کی علامات لکھی ہیں ان میں سب سے زیادہ علامات کے حامل گزرے ہیں۔ ہم نے تو عشق کی آج علامات دوسری بنا لی ہیں، اس مقصد کو اطاعت کو تو چھوڑ ہی دیا۔ آپ کیا کرتے ہیں جی؟ ماشاءاللہ 12ویں میں 50 دیگیں پکاتا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ پورا علاقہ 50 لاکھ میں علاقہ سجاتا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر سال سالانہ نعت خوانی کرواتا ہوں، اس میں پیشاور نعت خوانوں کو بلا کر آرٹسٹ نعت خوانوں کو جو رم جم 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 توبہ 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 توبہ، اور میں منگتا میں منگتا میں منگتا میں منگتا، اور پیسہ لٹا رہا ہوتا ہے زبردست قسم کے۔ قوم کا بیڑا گرک کرنے میں ان پیشاور نعت خوانوں کا سب سے بڑا کردار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ان نعت خوانوں کو بلا کے ہمارے درجات وہ 7ویں آسمان پہ پہنچیں گے۔ یہ ریاکار پڑھنے والے، پیسے کے لالچ میں پڑھنے والے، اگر آپ ابھی پیسہ نہ دیں، فون کر کے دیکھیں تو بولیے گا بھائی میں نعت خوانی رکھوانی ہے لیکن پیسہ ایک نہیں دے سکتا، میری جیب میں پیسہ نہیں، معاف کر دیجیے گا، آپ تشریف لے آئیں۔ اور ایگو ساؤنڈ نہیں ہوگا، ایسے عام سا ساؤنڈ ہوگا، اور کوئی بڑے ہال میں نہیں ہوگا، ایک پتلی سی گلی ہے ہماری، اس کے اندر رکھواؤں گا، آپ تشریف لے آئیں۔ دیکھیں کیسے بھاگ کر آتا ہے، انشاءاللہ فوراً آئے گا اور 4 گھنٹے پڑھ کر جائے گا۔ کر کے تو دیکھیں ذرا آپ، وہ آپ کو آپ کی اوقات یاد نہ دلا دے تو میرا نام بدل دیجیے گا 2 منٹ کے اندر۔ جب تک پیسے کی گھرگھرج نہ ہو، جب تک سامنے چودھری صاحب، وڈیرا صاحب، سیٹھ صاحب، فلاں صاحب آپ کی پسند کے 2 شعر حضور، آپ کی فرمائش پہ 2 شعر، آپ کی فرمائش پہ 2 شعر، کیونکہ ہر 2 شعر پر سیٹھ صاحب کے پیسوں کو نکالنا ہے، بھائی میری فرمائش پوری کی ہے، ویڈیو بن رہی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہتا مونگ پھلی والے کی فرمائش پہ 2 شعر، اس گارڈ کی فرمائش پہ 2 شعر، اس مکئی بیچنے والے کی فرمائش پہ 2 شعر۔ یہ بیکار قسم کے لوگ، یہ کہاں سے مکئی والا آ گیا؟ یہ کیا دے دے گا؟ تھوڑی مکئی دے دے گا نکال کی طرف، بھول گیا۔ یہ ہمارے کام میں کوئی اس قسم کے لوگوں کو ہم نے اسٹیجز پہ بٹھا کے عزتیں دے کر اور اپنے مسلک کا بیڑا غرق کروایا۔ ہمارے نوجوانوں کو یقین حاصل ہو گیا کہ نعت خوانی میں بیٹھو ہمارے درجے بڑے بلند ہوں گے اور انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ نعت خوانی کی عظمت کا انکار نہیں، لیکن قرآن تو بدمذہب نہیں پڑھتا۔ قرآن تو سوشل میڈیا پہ ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں بخاری لینے والا بھی پڑھ رہا ہے، لیکن کیوں نہیں مان رہے آپ اس کو؟ اس لیے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھنے والا غلط ہے۔ ایسے پیشہ ور نام کا اگر نام پڑھ رہا ہے، وہ نبی کے نام کو بیچ رہا ہے، چیز بہت اچھی ہے، پڑھنے والا غلط ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کی یہاں، میں مکے میں تھا بھی، رمضان میں تھوڑی بات آئی ہے تو میں تھوڑی سی کر دوں۔ ایک مشہور نام تھا، داڑھی ملا ہے بڑا معروف، تھوڑی تھوڑی داڑھی آتی تھی اس کی، عمرہ کیا تو ایسی بات ہے تو میں نے اس کو پیار سے ہاتھ پھیرا، میں نے کہا یار پڑھا لینا۔
تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ ایک بات کرو. میں کیا کرو؟ کہنا میری بیوی کو پسند نہیں. بیوی کو پسند. نبی کریم کا رکھو سائڈ میں، آپ کے احکامات کو دیکھو، پھینکو پسے پوچھو. بیوی بچائے گی اس کو میدان معاشر میں جنت میں لے کے. شرم نہیں آتی؟ ہم ایسے لوگوں کو عزت دیتے ہیں. تو باہر اور تکبر اور غرور اتنا، آپ دیکھیں تکبر اتنا کہ کسی عالم کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. نعت خان کی حقیقت بتاؤں کہ ہم اس کو عزت دیں، عظمت دیں. اللہ میں کہتا ہوں جو اچھے باعمل ہیں، اچھا پڑھنے والے، اللہ ان کو بڑی عزتوں سے نوازے. ان کی خدمت کریں، کوئی حرج نہیں کریں. لیکن جو آپ نے سمجھا نا کہ شاید علماء کے برابر آ گئے، بلکہ اسٹیج پر جب آپ ان کو بڑے بڑے صوفے فراہم کرتے ہیں، اور ایک عالم بیچارہ جو علاقے کے محلے کی مسجد کے اندر مفتی صاحب خطیب ہے، وہ کونے میں بیٹھ کے عزت بچاؤ مہم پر عمل کر رہا ہوتا ہے کہ نکل لو سائڈ میں، اب اپنی عزت نہیں بنے گی. میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، ان نعت خوانوں کی فضیلت پر کوئی ایک آیت لے کر آؤ، ایک حدیث پیش کر کے بتائیں، چیلنج قیامت تک لا کر بتا دو کہ جو سزا کہنا میں قبول کرنے کے لیے تیار. کہاں سے بنا لیا آپ نے ان کی فضیلت؟ خامخواہ آپ نے کوئی اتنی عزت دے کے علماء سے اوپر درجات پہ پہنچا دیا. آپ ایک لاکھ سال تک نعت خوانیاں کریں. میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، جواب دیں. کتنے مفتی بنیں گے؟ کتنے عالم تیار ہوں گے؟ کتنے مجتہد تیار ہوں گے؟ کتنے مناظر تیار ہوں گے؟ کتنا مسلک کا علمی لحاظ سے دھڑ رکھ کر غیر لوگوں کو، غلط لوگوں کو جواب دینے والے تیار ہوں گے؟ بتائیے ذرا کتنے حفاظ تیار ہوں گے؟ 100 سال بھی نعت خوانیاں کرتے رہے، خالی بیٹھ کے جھوم کر اس کے بعد لنگر کھا کے آپ نکل جائیں گے، آپ کی ہماری حالت میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ نے نعت خوانوں کو برابر کر دیا علماء. ہم تو العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ علماء، میری امت کے علماء میرے وارث ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں. یہ نعت خوان کس کا وارث ہے بتائیے ذرا مجھے. کسی کا وارث نہیں، لیکن ہم نے کتنی عزت دے دی. نعت خوان آتا ہے، عالم بیچارے جو چھوٹے موٹے اسٹیج پر ہوتے ہیں، دیکھا کریں بیچاروں کو دھکے پڑتے ہیں پیچھے، اوپر صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، عالم نیچے بیٹھا ہوا، سید نیچے بیٹھا ہوا. شرم نہیں آتی ہے کہ بھائی تم نیچے بیٹھ کے پڑھ لو ذرا؟ نہیں، بڑا سا صوفہ، اور اکیلے بیٹھ کے پڑھیں گے، ساتھ میں کوئی بھی نہ ہو. ہاں، پیر صاحب ہو تو بیٹھ جائے، جس کے بارے میں امید ہے کہ وہ جب پھڑکے گا پیر صاحب، اس کے لیے شیئر کریں گے تو پیر صاحب بچہ جمہورہ کو اشارہ کرے گا. بچہ جمہورہ 1000 کے 5000 کے نوٹ لائے گا. یہ پھر نعت خوان ان کے فضائل و مناقب بیان کرے گا. اللہ تعالیٰ حضرت کو قطب الابطال، شیخ الحدیث والتفسیر، جامع المعقول والمنقول، حضرت کا دامن تھامے جنت میں جائیں گے، آپ فلا فلا کر کے نکل لیں. نعت خوان اب تو خیر میرے ہاتھ بھی چومنے لگ گئے ہیں، تھوڑا سا پہلے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ مفتی صاحب کا ہاتھ چومو، ان سے ٹکر لینا صحیح نہیں ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ ہمیں بھی لفٹ نہیں کراتا، اب بہت کرانے لگ گئے. لیکن ان کا ریاکارانہ ہاتھ چومنا میں وہ نہیں کرتا بدگمانی، لیکن خوشگمانی بھی بعضوں سے قائم نہیں ہوتی. اکثر دراز سے 20 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں، پہچان جاتے ہیں کون واقعی دل سے ہاتھ چوم رہا ہے اور مسئلہ لگا رہا ہے. لیکن بھائی عالم تو عالم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تبلیغ کی، انہوں نے قبول کی، اطاعت قبول کی، وہ سب سے بڑے عاشق رسول ہوئے. اور ہم نے عشق رسول کے اصل معیار کو چھوڑ کر اپنے کچھ اسٹینڈرڈ قائم کر لیے ہیں. ان سے ملیے، بہت بڑے عاشق رسول ہیں. یہ کیا کرتے ہیں جی؟ یہ 20 دے کے پکاتے ہیں 12ویں پر. یہ کیا کرتے ہیں جی؟ مسجد میں چندہ دیتے ہیں. وہ بھائی چندہ دینا بہت اچھی بات ہے، 12ویں کے دے کے پکائیں، اگر اخلاص سے پکا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی عطا فرمائے گا. لیکن آپ نے اس کو معیار کہاں سے بنا لیا؟ یہ میرے بہت بڑا شکوہ ہے اہل سنت سے کہ ہم نے معمولات کو اتنا ہمارے ذہنوں پر غالب کر دیا ہے، اتنا غالب کر دیا ہے کہ اب ہمارے بعض گھروں میں 5 وقت نماز نہیں ہو رہی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی. آج تک ترجمہ اور تفسیر سے قرآن ختم نہیں کیا. اس گھر میں سیاہ ستہ کا سیٹ نہیں ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بلکہ بخاری کو آنکھوں سے دیکھا تک نہیں، ہاتھ میں اٹھانا دور کی بات. اس گھر میں سیرت رسول کی کوئی کتاب نہیں ہے، ایک بھی کتاب نہیں ہے کہ سرکار جب پیدا ہوئے تو کیا ہوا، پھر بچپن میں لڑکپن میں کیا ہوا، نوجوانی، جوانی، پھر اعلان نبوت، پھر 13 سالہ مکی زندگی، پھر 10 سالہ مدنی زندگی، مدنی زندگی، پہلے سال میں کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، کوئی کتاب نہیں، کچھ بھی نہیں. بس یہ ہے کہ معاملات کے حاکم ہو گئے، کاروبار کر رہے ہیں، ناجائز کاروبار کر رہے ہیں، حرام کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ بول کے کر رہے ہیں، فراڈ کر کے کر رہے ہیں، جانتے ہیں
محنت کر رہے ہیں، لیکن ایک نعت خوانی کروانے کے بعد دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے نعت خوانی کرا لی، سرکار راضی ہو جائے گی۔ شاید آپ نے نبی کو پہچانا نہیں ہے، ذرا پڑھیے، آپ نے کو رحمت للعالمین کی حیثیت سے تو پڑھا ہے، لیکن ان کے جلال کو کبھی پڑھ لے تو پھر آپ کے پاؤں تلے زمین نہ نکل جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ جب سرکار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھا کرتے تھے تو آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، سرخ ہو جایا کرتا تھا، اور بعض اوقات تو صحابہ کرام کہتے ہیں سرکار اتنے جلال میں تشریف لاتے کہ ہمیں ایسا لگتا جیسے آپ کے گالوں پر انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا۔ نافرمانی رب دیکھ کر سرکار بہت شدید جلال میں آتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ تو نماز چھوڑ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، نعت خوانی تو کر رہا ہے بچہ، بارش میں دیکھے تو پکا رہا ہے، ہمارے نام کی تعریفیں تو کر رہا ہے۔ نو، شدید ناراضی، حتیٰ کہ میری اور آپ کی والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے تصویروں والا ایک پردہ لٹکا دیا، سرکار تشریف لائے تو دروازے پر رک گیا اور آپ کے چہرے انور پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ میں نے ناراضگی محسوس کی، میں نے کہا میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں وسلم، مجھ سے کون سا قصور صدر ہوا؟ آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان تصویر والوں کو آخرت میں بہت زیادہ عذاب ہوگا؟ یعنی سید عائشہ جانتی نہیں کہ اس وقت تک مسئلہ تو لگا دیا، کہتی ہے اسی ٹائم اس کو اتارا اور اس کو پھر تکیے کے اوپر لپیٹ دیا، نبی کریم کی گدی پہ لپیٹا، سرکار اس سے ٹیک لگایا گیا، یعنی مقام زدت پر اس کو پہنچایا۔ تو سیدہ عائشہ تو سرکار کی حبیبہ ہیں، سب سے محبوب ترین زوجہ بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ آتا ہے۔ اور اتنی محبت تھی سرکار کو کہ جب آخری آپ کے ایام آئے ہیں تو آپ نے تمام ازواج سے فرمایا اگر آپ سب مجھے اجازت دیں اور اپنی باری کو چھوڑ دیں تو میں اپنے آخری ایام سے عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ سب بیویوں نے اجازت دی، رسول اللہ ہم اجازت دیتے ہیں آخری ایام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے، اور آپ اس کی یادگار کو بیان کرتی ہیں کہ سرکار نے اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا لعاب ملا دیا تھا، اس طرح کے سرکار میری گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، میرے بھائی عبد الرحمان آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، سرکار نے مسواک کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، اس کا برش نہیں بنا ہوا تھا تو میں نے لے کے دانتوں سے چبا کے برش بنایا، سرکار کو دیا اور سرکار نے اس کو مسواک کو استعمال کیا۔ لیکن ذرا غور کیجئے، ادھر بیٹھے ہوئے وہ نوجوان اور میرے گھر پردے میں بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو ذرا غور سے سنیے کہ ہم کتنوں کی مربت اور کتنوں کی محبت میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو خون کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو معاذ اللہ پس سے پش پھینکتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، رسول ناراض ہو، نفس ناراض نہ ہو، شیطان ناراض نہ ہو، مخلوق ناراض نہ ہو، دنیا ناراض نہ ہو، بیوی راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائیں، ماں باپ راضی ہو جائیں، دوستوں کے چہروں پر کھلتی ہوئی مسکراہٹ کے لیے نبی کریم کی قلبی رنجیدگی کو برداشت کرنے والا مسلمان اگر یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں فلاح پائے گا تو اس کے لیے بہت بڑی غلط ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو اسے جہنم میں ڈال دے۔ سب کی محبت اور مربت میں کون کون سے کام نہیں کر رہے؟ کچھ دین کی بھی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اللہ کے رسول کی بھی ہمارے نگاہوں میں اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ یا ہم نے ان کو سائڈ میں کر دیا ہے کہ پہلے ان سب سے فارغ ہو جائے پھر آگے ضروری سمجھیں گے تو اہمیت دیں گے، ورنہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے نگاہوں میں۔ یہ مسلمان کا رویہ ہوتا ہے، اس طرح کے عاشق رسول ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام تھے عاشق رسول، سرکار نے فرمایا جانیں قربان کرنی ہے تو یہ نہیں دیکھا گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چلتا ہوا کاروبار ہے، میری بیوی ہے، میری بہنیں ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، لبیک یا رسول اللہ حاضر ہے، اور جا کے جانیں قربان کر دیا، مال قربان کر دیے، سرکار نے قدموں پر ڈھیر کر دیا۔ سرکار نے چندہ مانگا، سیدنا صدیق اکبر گئے، عمر فاروق گئے، اور کہتے ہیں کہ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ آج میں سرکار کی بارگاہ میں اتنا لے کر آؤں گا کہ صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ وہ تفاخر یا مقابلے بازی نہیں تھی جو ہمارے بارگاہ کے کیک کاٹنے کے اندر شروع ہو گئی ہے، یہ علاقوں کے اندر لائٹنگ کے اندر سٹارٹ ہو گئی کہ میں 40 لاکھ کی میں 50 لاکھ کا کروں گا۔ ایسے تفاخر والی لائٹنگ اور کیکنگ کے اوپر اگر آپ سمجھتے انعام ملیں گے، آپ سے بڑا جاہل اور بیوقوف کوئی نہیں، آخر میں سزا ہے آپ کے لیے شدید قسم کی۔ تفاخر کا کیا مطلب ہے؟ قرب قیامت کی علامات سرکار نے بیان فرمائی کہ آخری زمانے میں بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان پہ فخر کریں گے۔ یہ فخر کرنا قابل مذمت ہے، ہم اس میں کر رہے ہوتے ہیں، نیچے دکھانے کی کوشش۔ یہاں یہ نہیں تھا بلکہ اس آیت پر عمل تھا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور مشہور روایت میں دیکھیں جب مال لائے تو سرکار نے پہلے سیدنا صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کیونکہ سسپینس تو تبھی ہوتا نا، بات تو تبھی بنتی. پہلے صدیق اکبر سے پوچھ لیتا تو پھر کلائمیکس سے کیا بنتا، پھر کیا مزہ آتا. اس کا مطلب ہے سرکار اللہ تعالیٰ کی عطا سے وحی کے طور پہ جو الہام ہو رہا ہے، جانتے ہیں کون کیا لے کر آیا ہے، اس لیے ترتیب سرکار نے یہ کی. اے عمر کیا لے کر آیا؟ اے رسول اللہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا. سرکار مسکرائے، صدیق اکبر سے فرمایا صدیق آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ اپنے گھر کا سارا مال لے آیا. گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اس کے رسول کے ذکر کو چھوڑ کر آیا. عمر فاروق کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے دل میں سوچ لیا پھر کبھی صدیق اکبر سے آگے نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے یہ ہے، یہ قربانی دین کے لیے. ہمارے یہاں پہ بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے آنے والے قاری صاحب سے 500 روپے بھی بارگیننگ ہوتی ہے. نہیں قاری صاحب اتنا نہیں، کم کریں، آپ کم کریں. اچھا 450 نہیں اور کم کریں، 400 نہیں اور کم کریں، 250 نہیں اور کم کریں، 200 مل جائے. اور وہ لیول اے لیول پڑھنے والا آپ کا بچہ دنیا میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو 25-25 ہزار روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں، اسے سیلری دیتے ہیں، ماہانہ دے رہے ہیں اسے. ایک عالم دین کی یہ وقت آپ کی نگاہوں میں، ایک قرآن سے تعلق رکھنے والے کی یہ وقت، اور ایک دنیا کی تعلیم سے تعلق رکھنے والے کو اس لیے کہ وہ آپ کے بچے کا صرف دنیا کی فیوچر بہتر بنائے گا، آپ اسے 25-25 50-50 ہزار روپے دے دیں. یہ ہمارا دینی جذبہ. کہاں صحابہ کرام، کہاں ہم ان کے قدموں کی دھاگ بھی نہیں ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم نے دین کو ذلیل کر دیا. اماموں کا حال دیکھے ذرا جا کر مسجدوں کے اندر. اور اس میں یہ اعتراف کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کروں گا، اس میں بہت بڑا قصور اماموں کا بھی ہے. جو ذرا قریب آیا سیٹ صاحب لل شروع ہو گئے، بوٹ پالش شروع ہو گئے تاکہ اس سے کوئی فائدہ مجھے حاصل ہو جائے. اپنے آپ کو خود ذلیل کر کے سیٹوں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، مفادات والوں کے سامنے کہ ان سے مفادات نکلیں گے گرا دیتے ہیں تو بھی حال ہوگا. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بالکل وقار کے ساتھ مسجدوں کے اندر رہتے ہیں. اس کے باوجود ہم نے اس منصب کو ذلیل کر دیا ہے، ہماری نگاہوں میں حقیر ہو گیا ہے. میں مثال دوں گا، میں گراؤنڈ ریلیٹیوز پہ کلام کروں گا، اپنی ہر بات کی دلیل فراہم کروں گا. آسمانی باتیں میں نہیں کرتا. یہ اتنا عظیم منصب تھا، میرے آقا امام ہوئے مصلی پہ، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی. جو حاکم ہوتا تھا وہ امام ہوتا تھا. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی آپ سے کہے اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، کوئی بہت بڑا بینکر، بہت بڑا بزنس مین، آئی ٹی کے شعبے میں بہت اونچے لیول پر، اسلامک بینکنگ میں بڑے اوپر لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں، یا امام مسجد؟ تو آپ میں کرنے لگے ہیں کہ پاگل ہو گئی، امام مسجد، میرا بیٹا امام مسجد بنے گا؟ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا ایک دم حقارت پیدا ہوئی ہوگی اس منصب کے آپ کے ذہن میں. حالانکہ میدان معاشرے میں اگر یہ دیانتداری سے نماز پڑھاتا ہوگا، اس امام کا مقام دیکھیے گا آپ کتنا ہوگا. اور سارے انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر اور پی ایچ ڈی، ناراض مت ہوئیے گا، میرے استاد صاحب ایک مذاکرہ فرماتے ہیں پی ایچ ڈی کا مطلب ہوتا ہے پھرا ہوا دماغ. کیونکہ یہ پی ایچ ڈی کسی شخصیت پہ کرنے کے بعد یہ علماء کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ پریشان کھڑے ہوں گے، اللہ رحم کرے کہ پریشان ہو. لیکن ایک بات بتا رہا، جو بے عمل قسم کے ہوں یہ ڈگریز کو بچائیں گے. یہ اتنا عظیم منصب، لیکن ہم نے دینی منصب کو کتنا ذلیل کر دیا. امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے ذرا دیکھیں اپنے اور آپ کے آفس میں جو اکاؤنٹنٹ ہے اس کی تنخواہ دیکھ لیں، جو امپلائی آپ کو کما کر دے رہا ہے اس کی تنخواہ دیکھیں آپ نے کتنی رکھی ہوئی. میرے دوست ہیں وہ کافی بڑے بزنس مین ہیں، دوستوں میں کسی کو نہیں بناتا تھا، یہ کہنے لگے ذرا کلوز ہے تو وہ کہنے لگے کہ مجھ کے ساتھ بعض اوقات میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا ایک امپلائی مجھ سے چیٹنگ کر رہا ہوں، لیکن میں اس کو نکالتا نہیں، رکھتا ہوں، برداشت کرتا. میں نے کہا کیوں یار تم چیٹنگ کر رہا ہے تم پھر بھی رکھ رہے ہو، کیوں؟ راز کیا؟ کہتا راز یہ ہے کہ چیٹنگ 1 لاکھ کی کر رہا ہوتا اور 25 لاکھ ماہانہ کما کر دے رہا ہوتا. آنکھیں بند کر لیتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ جب ہمارا مطلب نکل رہا ہوتا ہے تو ہم چیٹنگ کرنے والے کو بھی برداشت کر لیتے ہیں، چیٹنگ کرنے والے کو، اور بھاری تنخواہیں رکھتے ہیں. لیکن دینی معاملات میں کبھی آپ مدارس میں جا کر دیکھیں اساتذہ کی تنخواہ کتنی ہے جن کی پوری پوری فیملی ساتھ ہیں. بعض اداروں کے اچھی ہیں جس میں اللہ کا شکر ہے میرے ادارہ بھی. میں ایسے عرف کو نہیں مانتا ہوں کہ جس عرف میں ایک عالم کو اتنا ذلیل کر دیا جائے. بعض ادارے والے کہتے ہیں عرف یہ چل رہا ہے کہ استاد کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے. دینی استاد یار عرف تم نے بنا دیا. یہ نہیں بتائیں جس کی فیملی ہے اس کی 12,000 تنخواہ، 15,000 تنخواہ، 20,000، 25,000 گزارا کر سکتا ہے وہ. پھر یقینی سی بات ہے وہ ہاتھ پاؤں مارے گا، یا تو دین چھوڑ دے وہ بالکل چلا جائے دنیا کی طرف.
یہ دین کے ساتھ رہے گا تو پھر لازم بات ہے کہ اس کے بچے ہیں، اس کے بھی یوٹیلیٹری بلز ہیں، اس کے بچے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ کیا 20-25 ہزار میں کیا کھائے گا، کیا کرے گا؟ وہ لازم بات ہے کہ دوسرے کام کرنے پڑیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں علماء کام کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کیا کیا ہے آپ نے اتنے عرصے کے اندر؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو پڑھ دو بھائی، جب امیر المومنین بنے تو بازار میں نظر آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا امیر المومنین یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا اگر یہاں نہ رہوں گا تو گھر کا معاملہ کیسے چلے گا؟ انہوں نے عرض کیا آپ یہاں رہیں گے تو کار خلافت کیسے چلے گا؟ پھر صحابہ کی میٹنگ ہوئی اور طے یہ ہوا کہ صدیق اکبر کو ماہانہ ایک وظیفہ دیا جائے تاکہ دنیا سے بالکل بے فکر ہو کر یکسوئی کے ساتھ خلافت والے کام کریں، یہ خلافت کے معاملات کو لے کر چلیں۔ تو پھر آپ کا باقاعدہ وظیفہ مقرر ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مجاہد کی سیلری رکھی ہوئی تھی، اور بلکہ جب آپ امیر المومنین بنے تو سیلری تو پہلے ہی چل رہی تھی، آپ نے سیلری کو ڈبل کر دیا اور فرمایا کہ کرپشن کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سیلری میں اضافہ کیا جائے۔ لیکن ایک دینی استاد بیچارہ وہ صرف اللہ کے لیے، دین کے لیے، ایسا نہیں کہ وہ مجبور محض ہے۔ میں اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ کہ دنیاوی فیلڈ میں چلے جائیں تو 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ سیلری، اگر ارننگ کرنا آج کل انٹرنیٹ سے بہت آسان ہو گیا ہے، دیگر کورسز کر کے کر لیں وہ آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کی خاطر اداروں کو جوائن کر کے چل رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں شعور بیدار نہیں ہوتا کہ یار ایک عالم اگر کام کر رہا ہے، میں نکمنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو واقعی کام کر رہا ہے اس کو مالی امداد کر دیں، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کر کے ناراض مت ہوئیے گا۔ میں اس چیز کا بھی شدید مخالف ہوں کہ حافظ صاحب نے رمضان میں قرآن ختم کیا، 27 میں آنے لگی، بھائی چندہ کرے، حافظ صاحب کو مجھے دینا ہے۔ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے جھولی چندہ ہو رہا ہے، آپ کے ابا کے لیے چندہ ہو بتاؤ کیسے لگے گا؟ تمہاری اولاد کے لیے چندہ کرنے میں کیسے لگے گا؟ اگر آپ کا جنازے گھر میں پڑا ہو اور کہا جائے کہ جنازے کے لیے چندہ کرو، کیسے لگے گا آپ کو؟ ایک دیندار کو اتنا ذلیل کرتے ہوئے میں نے آج تک نہیں دیکھا جتنا ہماری مسجدوں میں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ یہ خطیب صاحب کو بھی جوڑا دینا ہے، مفتی صاحب کو بھی جوڑا دینا ہے، مؤذن کو بھی دینا ہے، خادم کو بھی دینا ہے، آپ سب طرف چندہ کریں، سب بھیک دے رہے ہیں، بھیک، یہ لو جی، یہ لو جی، یہ لو جی۔ پھر اعلان کرتے ہیں سیٹھ صاحب نے امام صاحب کے لیے 2 جوڑے دیے ہیں، حضرت نے 5,000 روپے دیے ہیں، حضرت نے 25,000 روپے دیے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ عالم ان کو تبلیغ کر سکتا ہے؟ الاحسان یقطع اللسان، آپ نے تو اس کی عزت مجروح کر دی ہے، پبلک کے سامنے آپ نے یہ کر دیا۔ یہ ہمارے حال ہے دین داروں کا حال، جن کو اللہ کے نبی نے عزت دی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکے میں داخل ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی غلام ہیں، ظاہری خوبصورتی سے بظاہر خالی ہیں، لگام پکڑ کے آگے کے چل رہے، تو جو کچھ لوگ تھے وہ غصے میں آئے، وہ کافر تھے، یہ دیکھو اس کو اتنی عزت دے رہے ہیں سرکار، اس شخص کو اتنی عزت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرما لیا، جب کعبۃ اللہ کے پاس گئے تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا بلال کعبہ پہ پڑھ کر اذان دے، قیامت تک کے لیے ثابت فرما دیا، شکل مت دیکھو، منصب مت دیکھو، اپنے لینڈ کروزر کے سامنے کسی کی موٹر سائیکل کو دیکھ کر اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس پر کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ہم سیٹ بننے کے بعد اماموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ بعد کا علمان والحفیظ، پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن باہر کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے بتایا ایک امام صاحب کو دکھایا، ان کو ایک نمازی نے آ کے منہ پہ تماچا مارا، وہ امام صاحب اپنی امام صاحب ہے۔ ارے بھائی اگر آپ کے منہ میں تماچا مارا تھا، رویہ غلط کر رہے تھے، اسی ٹائم ریزائن کرنے نکل جاتے۔ اپنے دین اسلام کو کیوں ذلیل کیا آپ نے؟ آپ نے اپنے منصب کو مٹی میں ملا دیا کہ آپ کے منہ پہ آ کے تماچا مارا اور پھر بھی آپ آگے کھڑے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ مجھے سیلری مل جائے، میں باہر کے ملک میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ یار کیا ہو رہا ہے؟ تو وہاں کمیٹیوں نے اماموں کو جو کٹھپتلی بنایا ہوا ہے، امام اپنے بدن سے کام ہی نہیں کر سکتا، موضوع میں وہ دیتے ہیں یہ اسٹارٹ بیان کرتے ہیں، تم ہمیں بتاؤ گے یہ کیا بیان کرنا ہے، لیکن وہ غلام بنے ہوئے بیچارے کرنا پڑے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گزر کھڑے ہوئے تھے، کچھ مریدین بھی تھے، کچھ شاہی کتے وہاں سے گزرے، ان کے گلوں میں پٹے تھے اور زنجیروں سے پکڑا ہوا تھا اور جا رہے تھے، تو آوارہ کتوں نے دیکھ کر بھونکنے لگے۔ تو مریدین نے کوشچن کیا کہ حضور یہ آوارہ کتے شاہی کتوں کو دیکھ کر بھونک کیوں رہے ہیں؟
حضرت نے تنبیہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری طرح روکھی سوکھی پہ گزارا کرتے ہیں تو اس طرح زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں. آج ہمارے بعض اہل علم نے اپنے آپ کو سیٹوں کے قدموں میں گرا دیا. مفتی منیر الرحمان صاحب فرماتے ہیں پڑوسی ملک کے عالم کو میں نے دیکھا وہ سیٹ کے ہاتھ میں برا. اللہ یہ رحم فرمائے. ایک عالم صاحب نے ایک کلپ ان کی میں نے دیکھی, میں تو شرم سے زمین میں گڑ گیا اور مجھے افسوس ہوا. ایک نعت خان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں. عالم کہہ رہا ہے میں اس کے قدموں کے خاک کے برابر ہوں. آپ نے تو علم کو ذلیل کر دیا. نعت خان کی اوقات کیا ہے بھائی؟ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا, میں نے آپ کو شب پہلے بھی حدیث سنائی تھی, بنی اسرائیل میں 2 اشخاص تھے, صحابہ کرام ان کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. سرکار آئی کیا بحث چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں ایک عابد تھا, دن میں عبادت رات نمازیں پڑھتا, روزے رکھتا, رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا, اور دوسرا ایک عالم دین تھا, وہ صرف فرائض پڑھتا تھا اور لوگوں کو دین سکھاتا تھا, بھلائی کی تعلیم دیتا تھا. ہماری بحث اس میں سے افضل کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نوجوانوں ذرا غور سے سنو, اگر ایک نعت خان عالم نہیں ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ عابد میں داخل ہوگا. اگر ایک بہت بڑا قرات کرنے والا عالم نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ اس میں داخل ہوگا. اگر ایک پیر عالم نہیں ہے, کتنے بڑا آستانہ لے کر چلے, کتنے لاکھوں مریض سامنے بیٹھے ہو, اگر وہ عالم نہیں ہے تو پھر وہ ایک عبادت گزار میں داخل ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. آپ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس عالم کی, اس عابد پر وہی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا کے اوپر ہے. یعنی ادنا شخص کو کھڑا کرو اور مجھے کھڑا کرو, جتنا اللہ نے مجھے اس پر فضل و کمال عطا فرمایا ہے اس عالم کو عابد پر اتنی ہی فضیلت حاصل ہے. علماء فرماتے ہیں, ہم آپ سے کوشچن کرتے ہیں, بتائیں نبی کو ایک ادنا امتی پر کتنا کمال حاصل ہے؟ بتائیں مقدار, بتائیں. نہیں بتا سکتے. بس نبی کریم یہ فرما رہے ہیں کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اور عالم خود کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس نعت خان کے قدموں کی گرد کے برابر بھی نہیں. اللہ رحم فرمائے, میدان محشر میں ان کو جواب دینا ہوگا, جواب دینا ہوگا. میرے آقا فرمائیں گے کہ میں نے تجھے وارث سے نبی کہا اور تو نے خالی ایک شخص کی نعت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کی قدموں کی خاک سے نیچے لے کر گیا. کیسے لے کر گیا بتاؤ؟ اس کا جواب دینا پڑے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر علماء تنخواہوں کے حال دیکھ لیجیے. نعت خان کو آپ بلاتے لاکھ, سوا لاکھ, اور اگر آپ طے نہیں کرتے, آپ کو معلوم ہے اگر اس کے موڈ کے مطابق پیسہ نہیں دیا آئندہ یہ کبھی ہمارے پاس نہیں آئے گا, چاہے لاکھ اس میں کھائے. کہ مفتی صاحب ہم سے تو اس نے کوئی پیسہ طلب نہیں کیا, لیکن دیا کتنا تھا یہ بتاؤ نا. ایک دفعہ بلاؤ اور ایک بھی پیسہ نہ دو, اور آخر میں بہت السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا, نیکسٹ ایئر پھر آپ تشریف لائیے گا. بلکہ اگلے ہر مہینے ہم نے اہتمام کیا ہے, اگلے مہینے بھی آ جائے گا. پھر دیکھیں وہ آپ کا حشر کیا کرتا ہے. وہ مخلص اخلاص کے ساتھ عاشق رسول صرف اللہ کے لیے پڑھنے والا, پھر آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا کر نہ جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا اور پھر کال کیجیے گا. آپ دیکھیں گے نمبر ہی بلاک کر دے گا. میں یو کے اندر تھا, ایک مشہور نعت خان آیا, اب میں بیٹھا ہوا تھا اسٹیج کے اوپر, پیچھے جھگڑے کی آوازیں آئی ہوئی, پتہ نہیں کیوں جھگڑا چل رہا. پتہ چلا راستہ چلا گیا. بعد میں میزبان نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب جب وہ آیا نا تو آ کے کوشچن کیا, مجھے کتنا دو گے؟ ہم نے کہا اتنا کہا نہیں, یہ میرے لیے بہت کم ہے, زیادہ دو. ہم نے کہا بھائی ہم تو اتنا ہی دے سکتے ہیں. کہنے کا پھر میں جا رہا ہوں, کر لو اپنے نعت خان. اسی کے نام پہ پبلک کو جمع کیا ہو, کر لو اپنے نعت خان. اس میزبان نے کہا مفتی صاحب سے میں نے یہ کیا کہ جتنی وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا اس کے ہاتھ پہ رکھا, اور وہ لفظ میں آپ کو نہیں بتا سکتا جو اس نے اس نعت خان کے لیے اس کے منہ پہ کہے تھے, اور کر نکل گیا. اب کیا کچھ کیا وہ بھی نہیں بتاتا ہوں آپ کہ کون سے حصے میں لات ماری تھی اور کون سے حصے پر نہیں ماری. یہ ذلیل کرتے, اور وہ بھی اتنا بےغیرت انسان نکلا کہ وہ کہتا تم نے اتنی گالیاں دی, پکڑو کر وہ بھی جیب میں رکھ کے نکل گیا. یہ ہمارا جو درد ہے نا وہ اس لیے نہیں ہے, مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا, خدا کی قسم کوئی نعت خان میری انسلٹ نہیں کرتا. میں تو جب اسٹیج پہ آتا ہوں مجھے مرکزی حیثیت ہی دیتے ہیں لوگ, عزت دیتے ہیں, مجھے تو کوئی عزت میں کمی نہیں, لیکن ان کے ان رویوں کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور آپ لوگ ان کو دیتے ہیں پیسہ, ان کو بلاتے ہیں, ان کو بٹھاتے ہیں, اور مسجد کا ایک عالم بیچارہ وہ بیوی بچوں کے لیے رات میں پریشان ہے کہ روٹی کی بل کیسے بھروں گا, ان کی فیسیں کیسے بھروں گا. بیوی بیمار ہے, وہ ٹیسٹ نہیں کروا سکتا کیونکہ 5-10 ہزار کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. کیا میدان معاشرے میں ہمیں بڑا انعام ملنے والا ہے اس بے حسی کے اوپر, اس معاشرے میں عزت کی غلط تقسیم کے اوپر.
میرے آقا نے بالکل ٹھیک فرمایا تھا آخر زمانے میں ذلیل عزت والے ہوں گے اور عزت والوں کو ذلیل کر دیا جائے گا. تو یہ نہیں کہ معذرت میں نعت خان کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ تو دنیا دار کے لیے تھا کہ دنیا دار چور چکے وہ عزت پا جائیں گے اور دیندار نیچے ہوں گے. یہ پہلے تشریح میں نے کر دی. اب اس پر آ جائے کہ جس کو اللہ نے جیسا منصب دیا آپ اس کے مطابق اس کو ڈیل کریں. آپ نعت خان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس کو عزت دینا چاہتے ہیں, دیں. میں تقابل کی بات کر رہا ہوں. جب تقابل پیدا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ایک عالم اپنے آپ کو ڈیگریڈ محسوس کرتا ہے, ایک عالم کو عزت حاصل نہیں ہوتی, تو اس کی نگاہوں میں اور بیٹھی ہوئی پبلک کی نگاہوں میں علم کا وقار نیچے ہو جاتا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب میرا بچہ آپ کو بھی سنتا ہے, مشہور نعت خان کا نام لیا, اسے بھی بہت سنتا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو وہ بناؤں یا مفتی بناؤں. اب دیکھیں یہ زہر کس نے دیا, ہم نے دیا. نعت خان کو وہ عزت دی ہے کہ علماء بیچارے اپنی عزتیں بچا رہے ہیں. لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ نعت خان اتنا فضیلت کا باعث ہوتا ہے کہ جب میدان محشر ہوگا تو علماء تو لائن میں کھڑے ہوں گے, مفتی صاحب تو آخری میں کھڑے ہوں گے, سب سے آخر میں, اور نعت خان آئے گا, آ گیا جی نعت خان. فرشتے کہیں گے آئیے تشریف لائیں. پل صراط کے پاس ایک نعت, میزان کے پاس ایک نعت, حوض کوثر کے پاس ایک منقبت, اور پل صراط پہ نعتیں پڑھتے ہوئے آپ جنت میں داخل ہو جائیں. میں نعت خان سے ہاتھ جوڑ کر ناراض مت ہوئے, دائرہ رہ کے کرتا ہوں, اس میں حدیث لے کر آؤ, لا قرآن کی آیت پیش کرو. تم نے خوابی اپنے مقامات خود بنا لیے, تم نے ڈریمی اپنے فیوچر کو ایک بنا کر اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. میں قبر میں گیا, منکر نکیر آئے, مجھ سے پوچھا تو کون ہے, میں نے کہا ثنا خان. اس نے کہا تو ثنا خان ہے, ہم خامخواہ آ گئے, واپس لے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لوگ خوش ہیں. اتنی عزت ہوتی ہے ثنا خان کی نہیں. وہ پیشاور آدمی, تمہیں تو بچنا مشکل ہو جائے گا, آخرت میں بڑا مسئلہ ہے. تو اب ذرا غور کیجئے صحابہ کرام علیہ رضوان کا معاملہ کیا ہے اور ہمارا کیا ہے. آئیے بس میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لا کے میں کیا کہنا چاہتا ہوں, میں آپ کو اس نبی کی جو آمد کا مقصد ہے, اس مقصد کو ہمیں چاہتے نہ چاہتے قبول کرنا ہی ہوگا. نہیں کریں گے آپ سرکشی اختیار کریں گے, آپ کا انجام بڑا دردناک ہونے والا, اللہ نہ کرے لیکن دردناک ہونے والا. لیکن میں اس کو آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں ایک والد صاحب کا انتقال ہو, کروڑوں اربوں کا کاروبار چل رہا ہے, 4 بیٹے ہیں. چاروں بیٹوں کو کیا چاہیے, اپنے والد صاحب کے کاروبار کو سنبھالنا. ایک بیٹے نے کاروبار پہ پوری توجہ شروع کی, لیکن اتنا پھیلا ہوا کاروبار ہے باہر کے ملکوں میں, یہاں مختلف سٹیز کے اندر, کہ وہ بیچارہ سنبھال نہیں پا رہا. محنت بہت کر رہا ہے, پوری محنت, اس میں نیندیں اڑ گئی, اس کی کھانے پینے کا ٹائم نہیں ملا, بیماریاں لگ گئی اس کو. بیوی کہتی ہے کہ تم اتنا ہلکا نہ ہو, گھر میں تم ٹائم نہیں دے رہے, بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, ایک ہفتے تمہاری شکل نظر نہیں آتی. کہتا ہے کہ ابا نے وصیت کی تھی یہ کاروبار سنبھالنا ہے اور میں اس کو کوشش کروں. 3 بیٹے آرام سے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کلفٹن جا رہے ہیں, آئس کریم کھا رہے ہیں, ون ویلنگ کر رہے ہیں, صاحب ادھر ادھر جا رہے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں میں اچھا کون ہے برا کون ہے, زور سے بولو. اب آپ سوچ رہے ہیں ہمارا پر ہی لائیے مفتی صاحب, اس میں بولنا خطرناک ہے. نہیں بھی بولو گے پھر بھی میں بولوں گا. ان میں اچھا کون ہے مجھے بتائیں. یہ بیٹا جس نے اپنے آپ کو حلال کیا, یہ دنیاوی لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں. ایک نوجوان ایسا ہے, ایک انسان ایسا ہے جو دین سیکھتا ہے, اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے, اسے تکلیفیں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, اسے اپنی 10 نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ میں پکنک پوائنٹ پہ جاؤں, میں دوستوں کے ساتھ بیٹھوں, لیکن نہیں شریعت بنا کر رہی ہے. وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے ہزار ذاتی مفادات صرف آخرت کی بہتری کے لیے قربان کر دیتا ہے. ابھی آپ نے کہا اگر کاروبار میں ایسا بیٹا حلال ہو جائے تو یہ سب سے بہترین ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری دنیا کے اندر جو دیندار یہ کر رہا ہو وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے, اور جو ہمارے گھر یہ کر رہا ہو وہ سب سے بڑا سمجھدار ہے. جو اپنے ٹیکس بچا رہا ہو, جھوٹ بول کر وہ اپنے کاروبار کو چلا رہا ہو, دھوکہ دے رہا ہو, جعلی الیکٹرانک آئٹمس کی فیکٹریاں قائم کر کے نقلی مال لوگوں کو امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے. جو گالیاں بک رہا ہے, جو نمازیں ادا کر رہا ہے, جس کے بہت بڑے بنگلے بنائے ہوئے ہیں. آپ نے بالکل برعکس فیصلہ کیا. ادھر کا وہ 3 بے وقوف ہیں, یہ بہت سمجھدار ہے. کیوں, وجہ فرق کیا ہے, کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس کا مطلب ہے وہی بات ہے کہ دین ہماری نگاہوں میں اتنا سا ہو گیا اور دنیا اتنی بڑی ہو گئی, اللہ اس کے رسول کی ہمیں اتنی سرا گئی ہے, اور یہ دنیا والوں کی ہمیں اتنی بڑی ہو گئی. ہم نے دنیاوی عزت کو اخروی عزت پر فوقیت دے دی. ارے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنیں, آپ فرماتے ہیں اگر دنیا سونے مٹی کی ہوتی
لیکن ہمیشہ باقی رہنے والی. تب بھی سمجھدار کی سمجھ کا تقاضا یہ تھا کہ عارضی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو فوقیت دیتا. فرماتے ہیں افسوس ہے مسلمان کے اوپر کہ دنیا مٹی کی ہے اور عارضی، اور آخرت سونے کی ہے اور دائمی، اس کے لیے اس کو قربان کر دیتا ہے. ہم نیندوں کے لیے نماز قربان کر رہے نہیں کر رہے. شادی بیاہ میں جا کر بیٹھتے ہیں، ہماری بہنوں نے بیک اپ کیا ہوتا ہے، بیوٹی پاؤڈر سے میں تیار کر رہی ہوں 20,000 روپے میں، اب جب میں میک اپ خراب کر دوں. وہاں پہنچ گئی ہیں صاحب، اب وہ چل رہی ہیں تقریبات، نہ نماز کا ہوش ہے نہ کچھ، نماز قضا ہو گئی، گھر میں آ گئی. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھنی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ نفس راضی ہو رہا ہے. کاروبار کر رہے ہیں نوجوان، میں رمضان میں گیا، کچھ پیمنٹ لینی تھی ایک جگہ سے، وہ باہر سے آئی تھی میری کوئی پیمنٹ، تو وہاں کو لڑکے بیٹھے ہوئے رمضان میں، انہوں نے ماسک پہنا ہوا، اتنا سارا موٹا کلا کیا اس نے، پان کا گٹکے بھرے ہوئے تھے، پھر ماسک لگا لیا. کوئی میں نے اچھا، اور ہٹے کٹے آپس دادا جا، یعنی نفس نے کہا تمہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھنا ہے. شیطان نے کہا خبردار میں بند ہوں، لیکن نفس کے ذریعے تجھے پیغام دے رہا ہوں، رمضان میں بھی اللہ کا کہنا نہیں ماننا ہے، مانا تو تجھے چھوڑ دیں گے ہم. چھوڑتا نہیں. اللہ ناراض ہو کوئی بات نہیں، گٹکے کے لیے ہم روزہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. شرم تو نہیں آتی ہم لوگوں کو. میں آپ سے ایک اور کوشچن کرتا ہوں، جواب دیجیے. بس اب اینڈ پہ لا رہا ہوں، میں بالکل ختم کر رہا ہوں اس کو، لیکن میں آپ کے شعور کی بیداری چاہتا ہوں. ایک بیٹا ہو، ماں سے کہے بیٹا پانی پلاؤ، جی ہم یہ لیجیے. بیٹا چائے بنا کے پلا سکتا ہے؟ ہمیں پلاتا ہوں بنا کے. بیٹا کہاں جا رہا ہوں؟ ہمیں باہر جا رہا ہوں دوستوں کے پاس. بیٹا میرے دل چاہ رہا تھا کہ میرے پاس بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کو چھوڑے آپ کے پاس بیٹھ گیا. ساتھ ہر طرح اپنی ماں کا کہنا مان رہا ہے، خیال کر رہا ہے، پیار محبت احترام. جبکہ ایک اور ماں کا بیٹا ایسا ہے کہ ماں کہتی ہے بیٹا پانی پلا، امی آپ کولر کے قریب میں خود پی لیں، مجھے پلا کے پلا. بیٹا چائے بنا دے، امی چائے وائے مجھے نہیں بنانی آتی، آپ خود بنانا. بیٹا تو باہر جا رہا ہے، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جا، امی آپ کے پاس بیٹھ کے کیا کروں گا، بور ہوں گا، ہمیں آپ پرانی باتیں کرتے رہیں گے. میں آیا بس نکل گیا ساتھ، کسی بات میں اطاعت نہیں، کوئی جذبات احساسات فیلنگ سے خیال نہیں. مجھے بتائیے ان میں اچھا کون ہے برا کون ہے؟ بولو. پہلے والا دوسرا والا؟ پہلا والا. اب میں سوچنے نہیں آتا ہوں، وہ پرانا ہو گیا ہے. اب میں ایک اور کوشچن کرنے والا ہوں، ذرا غور سے تو سنیے. مجھے بتائیں اگر میں پوچھوں ان میں با ادب اور بے ادب کون ہے تو کیا کہو گے؟ یہ بے ادب ہے، یہ بے ادب ہے؟ بولیے. یہ با ادب ہے یا یہ با ادب ہے؟ اس کا مطلب جو آپ نے کیوں کہا بے ادب، مجھے بتائیں کیوں کہا بے ادب؟ بولو زور سے بولو. یہ بڑے سمجھدار انسان سامنے بیٹھ گئے آج میرے، اس لیے کہ اس نے نافرمانی کی ہے، اس نے ماں کے جذبات و احساسات کا خون کیا ہے، اس نے قدم قدم پر ماں کی دل آزاری کی ہے، اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو ماں کے احکام پر فوقیت دی ہے. تو آپ جیسے ذی شعور یہ کہنے میں مجبور ہو گئے کہ اس نے بے ادبی کی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو نبی کی نہ مانے، جو نبی کی نافرمانی کرے، نبی کے دل دکھائے، آج احکامات کو سے مجھ پھینکے، یہ بے ادب ہے یا نہیں؟ جواب دے مجھے، اس میں بے ادبی کی علامت ہے یا نہیں؟ صرف کارٹون بنانے والا بے ادب ہے، نبی کو گالی بکنے والا بے ادب ہے، کتاب میں آپ کے بارے میں غلط لکھ دینے والا بے ادب ہے؟ ہماری نافرمانیوں میں بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں. بولیے ہے. لیکن چونکہ ہم بے ادبی کا قصد و ارادہ نہیں کرتے، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کافر ہو گئے، فقہی مسئلے سے بچ گئے بس ہم. لیکن اس میں بے ادبی کا پہلو ہے. ہم نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو. میں کہوں نا کہ آپ کہیں گے اتنا بہت شدت سختی کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے آپ نے کچھ چیز بیان کر دیا، داڑھی میں رکھو. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے نبی فرما رہے ہیں، اور کتنے سخت الفاظ میں فرما رہے ہیں. داڑیاں بڑھاؤ، مجھ سے چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو. اور ہمارے یہاں داڑھی غائب اور یہ کھپ گئے. کیسا لگ رہا ہے تیرا بھائی سلطان بھائی؟ واہ سبحان اللہ. یہ ہوئی نا بات، مجھ سے بڑی بڑی داڑھی غائب. نبی کریم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے.
ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ علم کی تعریف کیا ہوتی ہے، فرض علوم کیا ہوتے ہیں، ان کی کتنی مقدار ہمیں حاصل کرنی چاہیے. اور پھر یہ فرض سیکھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ سیکھ کے بھول جاؤ، نہیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہے. تو فرض علوم کا تقاضا کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہم میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کئی مہینوں سے فجر کی نماز نہیں پڑھی، سو رہے. کچھ ایسے بیٹھے ہوں گے جو خود نماز پڑھتے ہیں لیکن اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو بھی اٹھا جاؤ، جوان بچے کو اٹھا جاؤ. کیونکہ ہم نے اپنی بے عملی سے، اپنے اعلانیہ طور پہ گناہ کر کے برے رول ماڈل بنا لینے سے اپنے بیوی بچوں کو گناہوں پہ اتنا ڈھیر کر دیا ہوتا ہے کہ ہم ہمت اور جرأت نہیں کر سکتے کہ ان کو اٹھا لیں. کیونکہ بیوی کو اٹھائیں گے بولیں گے بڑے ملا بن رہو، نکلو باہر، میں نے اپنی قبر میں جانا، تم نے اپنی قبر میں جانا. اور بیٹے کی طرف بڑھنے لگے تو امی آواز لگائیں گے سونے دو، رات کو 4 بجے آیا ہے بیچارہ. واہ سبحان اللہ، ایسی والداؤں کی عظمت کو سلام. اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہی بیٹا جب آپ کے سامنے میدان معاشر میں اگر اللہ ناراض ہوا اور حکم ہوا جہنم میں لے جاؤ، پھر اس کو گدیوں سے پکڑیں گے، اس کو منہ کے بل گھسیٹیں گے، اور اس وقت آپ کا بیٹا کا رنگ فق ہوگا، جسم کانپ رہا ہوگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، رنگ زرد پڑ چکا ہوگا. وہ اپنے سوکھے ہونٹوں سے زبان پھیر پیروں کو گیلا کرنے کی کوشش کر کے آپ کی طرف رک کر کے کہے گا، زبانیں اور سے نہیں تو زبانیں ہاتھ سے کہے گا، کون سی دشمنی نبھائی گی میرے ساتھ؟ اگر مجھے نمازی بنایا ہوگا، اگر مجھے نیک بنایا ہوگا، آج میں جنت میں جاتا. تم لوگوں نے مجھے مروایا ہے. تمہاری محبت جھوٹی محبت تھی جو حقیقت دشمنی کے رنگ میں محبت تھی، اس نے مجھے آج تباہ کر دیا. پھر وہ ماں اگر روئے گی اللہ تعالیٰ میرے بچے کو چھوڑ دے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے. جب فیصلہ ہو گیا تو پھر وہاں وہ ماں کی سفارش کام نہیں آئے گی. اور جو ماں بچے کی نمازیں قضا کروا رہی ہو، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو وہ بھی لائن میں لگی ہو مجرمین کے. کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ؟ بیوی اٹھلا کر کہے کار چاہیے، یہ لے. سونے کا سیٹ چاہیے، یہ لے. فلاں کی شادی آ رہی ہے، پرانے جوڑے میں نہیں پہنوں گی، یہ لو 10,000 20,000 لے کر آؤ نیا. اللہ اس کا رسول فرمائے نماز پڑھواؤ، نہیں. واہ بھائی واہ، نبی کریم رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، اللہ کی رحمت ہمارے نبی کی رحمت سے بڑھ کر ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن ارحم الراحمین نے رحمت للعالمین کو حکم دیا، اور انہوں نے ہمیں حکم دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا جب تمہارا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھو، مار کر نماز پڑھاؤ. آپ کے نبی فرما رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا کرتے ہیں. اندازہ کریں، قرآن پڑھیں ذرا، قرآن کے قریب آ کر دیکھیں. ایک قصے کہانیوں کو آپ سنیں ضرور. اب آئیں اصل دین کی طرف. تو آپ کے نبی تو ارشاد فرما رہے ہیں نماز پڑھو، اس کے لیے ہم تیار ہیں. روزوں کا حال میں نے بتایا، بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں. میں یو کے میں ایک باڈی بلڈر لڑکا میرا بیان سن رہا تھا، آخر ہاتھ اٹھایا، میں نے کہا بولو. کہنے لگا مفتی صاحب اصل مسئلہ ہے کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ پھر اس کے خاطر تواضع کی میں نے اچھی طریقے سے سوچا کہ یہاں تم بھوک کی وجہ سے روزے چھوڑ رہے ہو، قبر میں جو اللہ تمہیں بھوکا رکھے گا، جہنم میں ڈال کر سال ہر سال تم وہاں پہ بھوک کی اذیت برداشت کرو گے. نہ گٹکے ہوں گے، نہ پان ہوں گے، نہ سگریٹیں ہوں گی، نہ لڑکی بازی ہوگی، نہ وہاں پہ سوشل میڈیا ہوگا. وہاں پہ کیسے وقت گزرے گا تمہارا؟ یہ نہیں سوچا. پھر آقا نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی، اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیتا ہے. اب آپ کہیں ہیں جہنم اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ کیا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں. آپ کے علاقے میں ایک طوائف عورت جو زنا میں معروف، غیر مردوں کے ساتھ اسے گندے مراسم، اس کے گھر بھی بڑا مشہور، لوگ اشارہ کرتے ہوئے جاتے ہوئے، اور آپ کا نام ہو محمد اکرم، والد صاحب کا نام ہو محمد اسلم، اور کوئی اس کے دروازے پہ لکھ دے محمد اکرم بن محمد اسلم، اور آپ پان کی دکان چلاتے ہیں، لکھ دے پان شاپ والا. کچھ بیڈ فیل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو بھائی طوائف کے میرا نام کس نے لکھ دیا؟ ہر ایک آگے آپ سے پوچھو تیرا طوائف کے اس نے تیرا کیا تعلق ہے، تیرا نام لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے گندے مقام کا نام لکھ دیا جانا ایک شریف آدمی کے لیے انتہائی ضلالت کی بات ہے. یہ میرے آقا سمجھا رہے ہیں کہ جس میں فرعون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، بدترین کافر اور مرتدین جائیں گے، اس کے دروازے میں تمہارا نام لکھ دے گا اللہ تعالیٰ. اگر تم نماز
نہیں پڑھو گے تو. اور حالت یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک زوجہ کو صرف اس لیے طلاق دی تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھتی. پہلے سمجھایا سمجھی کہ نہیں مانی, طلاق دے دی. میں نہیں کہتا ہوں کہ معاذ اللہ اپنے ازواج کو آپ اس بنا پر طلاق دیں, ورنہ تو ہر گھر میں خالی ہو جائے گا. بلکہ وہ شوہر کہے گا مسئلہ اس کو طلاق تو جب میں خود نمازیں پڑھتا ہوں, میں تو خود نہیں پڑھ رہا. مسئلہ یہ ہے نا, اصل تو دلیر بچوں کو, بیوی کو گناہوں پر دلیر کرنا, جرأت مند کرنا, اللہ کے رسول کے مقابل کھڑا اور سینہ تان کے کھڑا ہونا. اللہ میں بغاوت اٹھانے کی ہمت کون دے رہا ہے؟ گھر کا سرپرست, گھر کا سرپرست دے رہا ہے. میں تمہیں ہمت فراہم کرتا ہوں, کرو گناہ, دیکھیے جائیے آخرت میں, کیونکہ میں خود گناہ کر رہا ہوں. چاچا بھی آئے گا, ماما آئے گا, پھوپھا آئے گا, دادا آئے گا, نانا, سارے کے سارے بے عمل اور نبی کریم کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے معاذ اللہ روندنے والے, وہ ہمت فراہم کرتے ہیں اپنی ینگ جنریشن کے اندر. ابھی میں نکاح پڑھانے گیا شاخصر کالونی میں, پھر یہاں پر آیا. وہاں پہنچا تو ایک پوری 3 صفحے کرسیوں کی ادھر تھی, ان میں لیڈیز, یہاں جینٹس, یہاں اسٹیج. جیسے لے گیا میری نظر پڑی, میں ہٹ گیا پیچھے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا, آپ ایسے بڑے یہ پیچھے سے کروا لو, میں نکاح پڑھا کے نکل جاتا ہوں, سسٹرس کو ڈسٹرب نہیں کرو, آپ کی مرضی. وہ کہیں گے نہیں نہیں, مسئلہ ہم سب کو اندر کر دیتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے, پھر وہ اندر کر دیا. میں پھر اسٹیج پر گیا. پھر میں نے آخر میں انہیں بھی سمجھایا, آپ کو بھی سمجھایا. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ اپنی خواتین کو بے پردہ لوگوں کے سامنے بٹھا رہے ہیں, اور بہنیں بھی جو پردے میں سن رہی ہیں, خدا رہا آپ بھی سنو. نے بھی کہا میں نے کہ آپ بھی سنیے, آپ میک اپ کر کے اگر حسین نہیں بھی ہوتی تو خوبصورت نظر آتا ہے. کوئی اگر آپ کے گھر کا قریبی خاندان والا ہے تو اس کا مطلب کیا وہ فرشتہ ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ نفس نہیں ہے, اس کے ساتھ شیطان نہیں ہے. اپنے دل میں خالی سوچیے, بعض اوقات ہمارے کزنس ہوتے ہیں, کوئی بھابھی ہوتی ہے, کوئی ممانی ہوتی ہے, بعض اوقات دل میں ان کے لیے بھی غلط خیال آ جاتا ہے. خصوصاً سوشل میڈیا پہ گندی چیزیں پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور گندا قسم کے لٹریچر کا مواد ان کے ذہن میں ہے, وہ اپنے آپ کو بدنگاہی سے نہیں بچا سکتے. تو ان کو میں نے کہا آپ دیکھیں, آپ کسی کی نگاہ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اسی لیے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے. ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ دعوت نظارہ نہ بنائے اپنے آپ. دوسری بات میں نے ان کو کہا, اور یہ میں آپ کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ بتائیے, جب آپ خود اعلانیہ طور پہ اللہ اس رسول کی نافرمانی کر کے اپنے بچوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ بیٹا جب اپنی نفسانی خواہش پوری کرنی ہو, کوئی خوشی منانی ہو یا کوئی غم کا موقع ہو, نہ اللہ کو یاد کرو نہ رسول کو, جو کرنا ہے کرو. تو کل آپ کی اولاد اگر جوان ہو کر آپ کے خلاف کچھ عمل کرے تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس اولاد کو آپ روک سکیں. میں نے کہا بہت سے لوگ مجھے کال کرتے ہیں, مفتی صاحب میرا بیٹا نافرمانی کرتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ تو کہتے ہیں ہم نے مذہبی ماحول تو نہیں بنایا. تو میں کہتا ہوں اس کی ضرورت تو آپ نے فراہم کی ہے. پھر مجھ سے پوچھتے ہیں بولے صاحب یہ بتائیں قرآن حدیث ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. میں کہتا ہوں پہلے یہ پوچھیے قرآن حدیث اس ماں باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے جس نے بچوں کو اس اسٹیج تک پہنچایا ہے. پہلے یہ پوچھو نا مجھ سے. اس میں پھر خاموش ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہم نے خود اپنے بچوں کو بیڑا گرک کیا ہے. اور اگر بچے بڑے ہونے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بدتمیزی کرے تو بالکل بدتمیز نہ کہیں, ان کو نافرمان نہ کہیں. کیوں کہا آپ نے؟ اس لیے کہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے ہماری عظمت کے خلاف کچھ کیا ہے, تو آپ کی ایگو ہرٹ ہوئی, آپ کی عظمت پہ دھبا لگا, بچوں نے آپ کو بظاہر ذلیل کیا تو آپ کھڑے ہو گئے. لیکن وہ ساری زندگی اللہ رسول کی بارگاہ میں اسی طرح کی گستاخی کرتے رہے, غلطی کرتے رہے. ایک دفعہ بھی آپ کے ٹیبل میں بل نہیں آیا. کیوں؟ کیا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے زیادہ عظیم سمجھ لیا ہے کہ ہماری بےعزتی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, اور اللہ کے رسول کے احکام کو تم سے کچھ پھینک دو گے تو تمہیں جنت ملے گی؟ وہاں یہ غصہ کیوں نہیں آیا؟ وہاں مجھ پر مجھے کال کیوں نہیں کی کہ مفتی صاحب دیکھیں میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتا, لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, حرام کام کرتا ہے, حرام کما رہا ہے, آپ اس کو نیک بنائیں. ایک بھی فون مجھے ایسا نہیں آیا آج تک. انہی کا آتا ہے. تو پھر کیا آپ کو ہم حاصل ہے کہ اپنی اولاد کو یہ کہیں کہ بیٹا قرآن و حدیث کے خلاف, قرآن و حدیث کے مطابق چلو؟ اگر ہماری اولاد کھڑے ہو کر کہے کہ کون سا قرآن و حدیث جو بچپن سے لے کر ابھی تک آپ نے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کی تعلیمات کو چھپا کر رکھا تھا, وہ قرآن وہ حدیثیں جس کو اس لیے ہمارے سامنے نہیں لے کر آئے تھے کہ آپ کے لیے گرفت کا پہلو نکل رہا تھا, آپ نے چھپا کر رکھا, وہ حدیثیں کیا جواب دیں گے؟ میں بچوں کو خدا نہ خواستہ اپنے ماں باپ کے خلاف دلیر نہیں کر رہا ہوں, بدتمیز نہیں کر رہا ہوں, جرأت مند نہیں کر رہا ہوں. میں بچوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ماں باپ سے اگر خطائیں ہوئی ہیں, آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کی غریبی کریں, لیکن میں ضرور کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی غلطیوں کو دیکھیں, انہوں نے کہاں مسٹیکس کی ہیں, اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی فیملی میں وہ غلطیاں داخل نہیں ہونے دوں گا. میں اپنی فیملی کو قرآن و حدیث کے مطابق لے کے چلنے کی کوشش کروں گا. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, سرکار نے داڑھی کا فرمایا نو, علم کا فرمایا نو,
نماز کا فرمایا نو. سرکار نے ارشاد فرمایا پردے کے بارے میں عورتوں کے ہم اپنی فیملی کو پردہ نہیں کرواتے, نو. سرکار نے نامحرم عورتوں کی طرف میلان سے منع فرمایا, نو. فیس بک کے اوپر ہمارے ساتھ لڑکیوں کی فرینڈ شپ بھی ہوتی ہے, بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو فیک آئی ڈی بنا کے لڑکی بن کر پاگل بنا رہے ہوتے ہیں. نام کیا ہے جی؟ محمد اسلم, اور آئی ڈی بنائیے زلیخا کے نام سے, اور سامنے ٹینا آ گئی, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ ٹینا نہیں ہے, وہ بھی اللہ رکھا ہے بڑی خوشوں والا, وہ تمہیں پاگل بنا رہا ہے. دونوں دوسروں کو پاگل بنا رہے ہیں, بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ دونوں بھائی دوسرے کو بدھو بنا رہے ہیں, اور بعض بات لڑکیوں سے دوستی ہو جاتی ہے. اور پھر کیا کیا ہوتا ہے کہ جتنے ینگسٹر یہاں ایسا کرتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں, اس کی آخری منزل کیا ہوتی ہے؟ زنا. سب سے پہلے وہ ایک دیندار بچہ تھا, اس نے کہا مفتی صاحب کیا میں سوشل میڈیا پر لڑکیوں کو قرآن اور حدیث پوسٹ وغیرہ بھیج سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیوں سارے مرد مر گئے ہیں, یہ بتاؤ کیوں تجھے لڑکیوں کی دن تڑپ پڑی؟ میں نے کہا ہرگز نہیں کروں. صرف ایسے ہوتا کیا ہے, پہلے دوستی ہوتی ہے, ہائے ہیلو ٹینا کیا کر رہی ہو, کیسے وقت گزرا, یہ وہ, اس کے بعد پھر پیار کی باتیں, پھر محبت کی باتیں, اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں بہنیں بھی ہماری سن رہی ہیں کہ پھر کس زندگی کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے. ایک بہن نے مجھے کہا مفتی صاحب میری زندگی عذاب بن رہی ہے, جب آئینہ دیکھتی ہوں میں زمین میں گڑ جاتی ہوں, جب شوہر کے سامنے جاتی ہوں میں دکھانے کے قابل نہیں ہوں. میں نے کہا بہن کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں باقاعدہ باپردہ ہوں, میں برقع پہنتی ہوں, لیکن ایک مرتبہ ایک کال آئی اننون نمبر سے, میں نے اس کو اٹینڈ کر لیا. سامنے ایک لڑکا تھا, شوہر میرا چلا جاتا تھا, میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی, تو میری اس سے گفتگو شروع ہوئی. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے جو لڑکے ہوتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں, ان کو مچھلیوں کو جال میں پھنسانے کی مہارت حاصل ہوتی ہے. اس نے چند باتیں کی, بہت اچھی لگی, روزانہ ہماری باتیں. میرا شوہر گیا, میں نے گھر پر تالا لگا کے اس سے ملی, وہ فلیٹ میں لے گئی اور زنا کیا میرے ساتھ, اور پھر مجھے گھر پہ لا کر چھوڑ دیا. وہ دن ہے آج کا دن ہے مفتی صاحب, میں ہر لمحہ مرتی رہتی ہوں. غلطی ہو گئی اس سے, ٹھیک ہے, میں اس کی کوئی مطلب جسٹیفیکیشن نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس نے غلط کیا. لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے, وہ اس طرح پھنس جاتے ہیں بعض اوقات. لیکن آپ غور کریں کہ کیا حال ہوا. اب ایسے نوجوان ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہیں. کسی کی بیوی کو اتنا اس کو شوہر کے خلاف کر دیتے ہیں کہ یا تو وہ طلاق لینے یا خلا لینے کی طرف آ جاتی ہے, کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ ہی دیتی ہوں, تمہارے ساتھ دوستی کر لیتی ہوں, تمہارے ساتھ تعلق قائم کر لیتی ہوں. اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اور بولتا ہے کہ آپ کا شوہر نہ آپ کی قدر نہیں کر رہا. ہاں یہ ہے باقدر, اس کے پاس آ جاؤ, دیکھو تمہیں ساتویں آسمان پہ پہنچائے گا. نہ ماں کی سنے نہ باپ کی سنے, تمہاری قدر کرے گا. وہ کیا ہے, زنا کے لیے تیار ہو جاؤ, بس زنا کر لو میرے ساتھ. اور یہ دیواروں پہ اشتہار ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑے اٹریکشن, محبوب تمہارے قدم میں. کوئی محبوب قدم میں یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں ٹرائی کرو, بالکل جاؤ اسے کہو کہ ایک محبوب کو قدموں میں لانا ہے. وہ کہے کون؟ بولو ایک عورت, اسے لانا, اجنبی عورت اسے لے کر. پھر وہ کہے وہ کون ہے؟ تو بولو تیری بیوی, تیری ماں, تیری بہن, تیری بیٹی, اسے قدموں میں لانا نہ دے, وظیفہ دے. پھر دیکھیں کیسا جاتا ہے ساتویں آسمانوں میں. یہ اتنے بغیرت لوگ ہوتے ہیں, دوسروں کی بہن بیٹی کو تم لوگ یہ تعویذ کرا کے, حالانکہ کامیاب نہیں ہوتے, یہ سب نوجوانوں کو پاگل بناتے ہیں. ورنہ تو سارے محبوب اس کے قدموں میں کیوں نہیں آ جاتے؟ یہ پاگل بن. لیکن فرض کرنا ہے تو اس کا مطلب تم دوسرے کی بیٹی اور بہن کا ذہن خراب کر کے اور یہ غیر مرد سے اس کا تعلق قائم کرا رہے ہو. اب تمہاری چوٹ لگی, لاؤ اپنی بیوی کو, یہ بیوی کو چاہتا ہے تمہاری, دو وظیفہ تاکہ تمہاری بیوی سے اس کا تعلق قائم ہے. پھر پڑھتے گئے. ایک فیصلہ باد کو نوجوان تھا کہ اللہ کا مفتی صاحب نے بیوی کو طلاق دینے والا, اتنی اچھی فیملی, ڈیسنٹ فیملی, عرب پتی لوگ, بہت بڑا کاروبار ہوا. میں نے کہا بھائی کیوں, تمہارا ایسا کیا مسئلہ ہوا؟ کہہ رہے میری بیوی کا نا ناجائز تعلق ہے غیر مرد کے ساتھ. میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہہ رہے مجھے تھوڑا شک تھا, یہ فیس بک یوز کرتی تھی, اس میں پاسورڈ وغیرہ لگا دیا تھا, تو مجھے تھوڑا شک تھا. پھر میں گیا ایک پیر صاحب کے پاس. اب غور سے سنیے گا, یہ الائچی والی سرکار, جبے والی سرکار, ڈنڈے والی سرکار, سائیکل والی سرکار, شلوار والی سرکار, کتے والی سرکار, بلی والی سرکار, چھو چھو سرکار, یہ ساری سرکاریں یہ فراڈی ہیں. وہ کہہ میں اس کے پاس گیا, میں نے ان سے پوچھا کہ بھی مجھے شک ہے. انہوں نے ذائچہ نکال کے بتایا تیری بیوی کا چکر ہے, غلط عورت. اب اس نے مجھ سے کہا, میں نے کہا بیٹا تم جلدی نہیں کرو, ایسا کرو نہیں, پیر صاحب کے پاس جاؤ اور اپنے دو مرحوم رشتہ داروں کا ذکر کرو, ایک مرد عورت کا, کہ ہم ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں, رشتہ کیسا رہے گا. وہ گیا, اس نے جا کر کہا کہ بتائیے ان کی شادی کیسے رہے گی. ذائچہ نکالا, کہا بہترین ہوگی.
करो। उसने कहा नहीं हो सकेगी, मर चुके हैं। उसके बाद वजन हुआ, इतने से बाद मुझे मिला, कहने लगा कि मुफ्ती साहब अल्लाह का करम है, वो मेरा शक शुबा था, बाद में बात क्लियर हो गई, अल्लाह का शुक्र है आपने मेरा घर बचा। ये फराडियों ने क्या तो आमिर को नहीं भाई आमिर में चेला बैठा, मुझे पता चला ने माइक तो इसलिए खुदारा नबी करीम के आमद के मकसद को समझिए, वो इताअत करवाने के लिए आए थे और इताअत हमें करनी की होगी। इसके लिए बस आखिरी मेरा पैगाम, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, नंबर 1 कुरान के तरीके। देखें, औलिया किराम के वाक़यात बयान करना, आपकी करामात बयान करना, उनसे अकीदत रखना, ये हमारे मजहब और मसलक का हिस्सा है। हमारी अकीदत उनसे बहुत प्यार है, लेकिन हम डिसबैलेंस इस तरह हो गए कि जो असली दीन था उसको तो कर दिया साइड में। अब हमारे हाथ में सिर्फ औलिया की करामात की किताबें, फजाइल की किताबें, वज़ाइफ की किताबें, मामूलात अहले सुन्नत के ऊपर दलाइल की किताबें, कुरान से बिल्कुल ना वाकिफ, हदीस से ना वाकिफ। ये ना करें। असल कुरान और हदीस, कुरान के करीब आइए। मैं आपको दावत देता हूँ कि आपके अतराफ में दरस कुरान होता है, जरूर उसको अटेंड करें। कोई अच्छे आलिम दीन आपको तफसीर कुरान बयान कर रहे हैं, अपने इलाकाई उलमा को आप फौक़ियत दीजिए। वैसे से अगर चाहें तो यूट्यूब के ऊपर मेरी तफसीर कुरान है, तदब्बुर कुरान, ये 3 साल से मैंने रिकॉर्ड की थी। और मैं चूंकि एक अवामी आदमी हूँ, हर आयत से जो अवामी मामलात होते हैं, किस तरह हमें इस्लाह करनी चाहिए, किस तरह इस्लाह कबूल करनी चाहिए, क्या क्या अल्लाह ताला का मकसूद है, वो मैंने भी तफसील जिक्र किया है। एपिसोड 1 से स्टार्ट कर लें, आप इसको सुनिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। दूसरा, हदीस के करीब आइए। इसके लिए अगर चाहें अपने इलाके में दरस हदीस अटेंड करें, जो भी आप इख्तियार करना चाहें, और कुछ ना हो तो आप फिर जाएं यूट्यूब के ऊपर। मेरा दरस बुखारी है, जो तकरीबन ये 12वां या 13वां साल है। पहले हदीस से मैंने स्टार्ट किया और इंशाल्लाह एंड तक, जब तक जिंदगी रही, मैं इसको पूरा करूंगा। एपिसोड 1 से देखिए, एक हदीस सुने, उसका तर्जमा और शरह सुन लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिले। तीसरी चीज है फिक्र के करीब शरई मसाइल। एक तो इसके लिए मेरी किताब कहीं से आपको मिल जाए, तहारत के अहकाम व मसाइल, पढ़कर देखिएगा। आपको पहले भी आते हैं, मैं कहता हूँ तहारत के सारे मसाइल आते हैं। अपने भाई के कहने पे एक दफा पढ़ दीजिएगा। और ये मैं हर जगह कहता हूँ, आप सबसे गुजारिश, आज अपने घर पर जाएं तो अपने घर की बहनों से पूछें कि तुम कपड़े कैसे पाक करती हो, उसका शरई तरीका बताओ। शरई तरीका पूछिएगा, कपड़े पाक करने का शरई तरीका बताओ, कारपेट पाक करने का शरई तरीका बताओ। अगर बेड की चादर जो है वो नापाक हो गई, इसको पाक करने का क्या तरीका है, सोफा पाक करने का क्या तरीका है, पूछिए जरा घर की बहन से। और अगर वो जवाब ना दे सके तो फिर सोचिए तो सही कि क्या कर रहे हैं आप घर के अंदर। ऐसा तो नहीं कि पाक नापाक सारे वॉशिंग मशीन में डाल देती है, वो सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे, वो पानी नापाक होगा, कपड़े भी नापाक। फिर उन्होंने उसको निकाला, नया पानी डाला, उसमें नए कपड़े डाल दिए, इसको टब में डाला, टब का पानी नापाक, क्योंकि जैसी मिलेगा उसको नापाक। फिर एक झाग निकाला, इसको फेंका, नया पानी लिया, फिर इसको डाला टब में, वो पहले नापाक, ये भी नापाक। इसके बाद उन्होंने कपड़ा झाड़ा, आगे से गुजर रहे थे, फुहार आपके ऊपर आया, चीची रखो, आप रहो, ठंडा कर दिया तुमने। नहीं, ठंडा नहीं किया, नापाक कर दिया सर से पाँव तक। फिर वो डाल दिए रस्सी के ऊपर, रस्सी नापाक। फिर कपड़े सूख गए, इस्त्री की, आपको पहना दिया, आप उसमें नमाज पढ़ रहे हैं, जुमा पढ़ रहे हैं, ईदैन पढ़ रहे हैं, एक भी नमाज नहीं हो रही। मैदान महशर में पहुंचेंगे, आपको कहा जाएगा तूने तो इतनी नमाजें कज़ा की हैं, हुई नहीं तेरी नमाज, आप कहेंगे पढ़िए, तो बताया जाएगा नापाक कपड़ों के अंदर पढ़िए, नापाक कपड़ों में नमाज ही नहीं होती। और कसूरवार कौन है? सबसे बड़े आप, और सेकंड आपके घर की वो बहन जिसने कभी कपड़े पाक करने का तरीका ही नहीं सीखा। तो ये किताब आप जरूर लीजिए और फिक्र के करीब आइए, शरई मसाइल की तरफ। इसके लिए अपने करीबी उलमा को फौक़ियत दीजिए, और चाहें तो यूट्यूब पर आए, मेरा प्रोग्राम आता है अहकाम शरीयत, तकरीबन कमिंग 4 मार्च को 20 साल कंप्लीट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से प्रोग्राम आ रहा है, और ये इतनी सी बात है कि मैं अवामी ज़हनी सतह पे उतर कर मसाइल समझाने की सलाहियत रखता हूँ तो लोग सुन रहे हैं, वरना चैनल वाले 3 महीने से ज्यादा प्रोग्राम नहीं चलाते। और मैं गारंटी से कहता हूँ, खूबसूरत तरीन लड़की बिठा दें आप, 3, 4, 6 महीने बाद लोग कहेंगे बोर हो गए, दूसरी को लाओ। लेकिन ये दाढ़ी वाला, इमामे वाला और फिक्र जैसा खुश्क मजमून 20 साल से बयान कर रहा है, व्यूअरशिप कम नहीं होती, बढ़ती है। तो अल्लाह मुझे मुआफ फरमाए कि मैं अपने फजाइलों का कमालात जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह ये मैं आपको रग़बत देना चाहता हूँ कि यकीनन उसमें कुछ है, तभी लोग उसको सुन रहे हैं।
تو احکام شریعت لکھیے گا، لاسٹ جو میرا آیا ہے وہ 16 سپٹمبر کو ہے، پھر یہ 12ویں کی وجہ سے گیپ ہو گیا، پھر سٹارٹ ہوگا، تو اس کو آپ پہلے دیکھیں پھر پیچھے چلتے جائیں. ہر تقریباً کرنٹ ایشو پہ میرا کلام ہوتا ہے. انٹرنیٹ سے ارننگ ہوگی کیسے ہوگی، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے مسائل، آپ بعض اوقات کانٹینٹ لکھتے ہیں ڈراموں کے، فلموں کے، آپ ڈبنگ کرتے ہیں، وائس اوور ہوتی ہے آپ کی، اس کی ارننگ کا کیا سلسلہ ہوگا. یہ نہیں میں چونکہ میرے پاس پورے ورلڈ سے میلز آتی ہیں اور کوشچنز آتے ہیں، تو میں جدید ترین جو سوالات ہوتے ہیں وہ لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جواب دیتا ہوں. آپ وہ سنیے، بہت معلومات ہوگی زبردست قسم کی، اور جہاں سمجھانے کی بات ہوتی ہے وہاں وعظ و نصیحت کا معاملہ بھی ہوتا ہے. چوتھی چیز سیرت. سیرت میں نے بیان نہیں کی، اس کے لیے میں کہوں گا کتاب اپنے گھر میں رکھیں، خدا را گھر میں رکھیں. آپ کا ایک دوست آپ کے قریب ہو جاتا ہے، جب تک آپ اس کی ذاتی زندگی کو کھنگال نہ لیں سکون نہیں پڑتا. کوئی نیا آدمی آیا، کیا نام ہے آپ کا، کہاں رہتے ہو، پہلے کہاں کہاں کام کیا، کتنے بھائی بہن ہیں، ماں باپ ساتھ ہوتے ہیں، زندہ ہیں، اچھا جاب کیا ہے، کتنی سیلری ہے، شام کیسے گزارتے ہو، فلاں وقت کیسے گزارتے ہو، ایک چیز. اور اگر وہ کوئی چیز نہ بتایا تو ہم کہتے ہیں یار دوسرے دوست تھے فلاں چیز تو نے نہیں بتایا، اس کا بھی شکوہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی معلومات ہیں ہمیں ذرا بتائیے گا. ہمارے اوپر تو افسوس کرنا چاہیے. اگر ایک نوجوان سے کہے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، معلوم نہیں. والد کا نام آئی ڈونٹ نو. کتنے بھائی بہن ہو، علم میں ہیں ویسے بھائی بہن. نام کیا ہے، نام نہیں پتا. میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں، کہہ رہے 3 بیٹے ہیں. میں نے نام بتا، 2 کے بتایا، تیسرے کہتا بھول گیا. مجھے ہنسی چھوٹ گئی. میں کہتا ہے بیٹے کا نام یاد نہیں ہے، اور واقعی ہنسی چھوٹنے والی بات یہ ہے. اب اگر ایک کافر ہم سے کہے کہ یہ بتاؤ تمہارے نبی کی ازواج تمہاری مائیں امہات المومنین، اپنے ماؤں کے نام تو بتا دو ذرا. 9 یا 11 ازواج کے سرکار. میں ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوں، صرف چوٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں. معلوم ہے ہم اپنی ماؤں کے نام، اپنے نبی کریم کے بیٹوں کے نام پتہ ہے کتنے بیٹے تھے، بیٹیاں کتنی تھی، آپ کے والد کا نام، والدہ کا نام، دادا کا نام، چچاؤں کے نام، آپ کے غلاموں کے نام. آپ پیدا ہوئے تو کیا کیا ہوا تھا، بچپن کیسے گزرا، لڑکپن کیسے، نوجوانی، پھر جوانی، پھر اعلان نبوت، وہ جو میں نے پہلے ذکر کیا، پوری زندگی کا بالترتیب ہے ہمیں شوق و ذوق. ہم تو ٹرین میں بھی بیٹھتے ہیں نا، میں تو بڑا سفر کیا ہے ٹرین میں، بسوں میں، تبلیغ دین کے سلسلے میں. لوگ کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں کچھ تو کچھ کرو. آپ کہاں رہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کاروبار، اتنی معلومات دیں گے، ساری اپنی بھی دے دیں گے، اس کی بھی بڑھ کے ماریں گے، بڑھ چڑھ کے بتائیں گے. پھر آخر میں کہتے ہیں یار ملاقات رکھیے گا، نمبر ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں تاکہ آگے بھی چلتا رہے. یار آپ نے کتنی اجنبیت ختم کی، آپ نے راستے کا حق ادا کر دیا، آپ نے صحبت کا حق ادا کر دیا. حق نبی کب ادا ہوگا، یہ نبی سے اجنبیت کب ختم ہوگی. رکھیں ایک سیرت کی کتاب اپنے گھر میں، مدارج النبوت لیں. شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی سیرت نے سیرت رسول پر بہترین کتاب لکھی ہے. ایک جلد کے اندر تو آپ نے پورا لکھا ہے، پیدائش سے لے کر اور آپ کی وفات. ہمیں سے بہت سے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے تو جنازہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور ہوا تھا تو کس نے پڑھایا تھا، یہ تک معلوم نہیں. اتنے اجنبی ہیں اپنے نبی کی زندگی سے، بالکل اجنبی، اور شوق نہیں. گھر میں ایک کتاب سیرت مصطفیٰ کی نہیں. اس کے لیے میں دعوت دوں گا آپ کتاب. باقی جو نبی کریم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرض علوم کی طرف ہے. یہ آخری دعوت ہے، فرض علوم. اپنے بچیوں کو سکھوائیں، ورنہ تباہی ہے. عقیدہ نہیں سیکھیں گے. کوئی بھی ہماری بچیاں آج کل ہر جگہ ہیں سوشل میڈیا پر، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بچی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ذکر بھی نہ کریں، اور اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے، اس کی برین واشنگ ہو جائے، گئے آپ کام سے. غلط چیز ذہن کے اندر آ گئی، ختم. آپ اصل دین کو سکھائیں. عقائد اسلام کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں جو ویری امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، آسمانی کتابیں، جنت دوزخ، نبوت رسالت، نبی رسول، تقدیر، آخرت کے بارے میں اپنے بچوں کو بنیادی چیزیں سکھائیں. نہیں سکھائیں گے تو ہمارے بچے تباہ ہوں گے. اس کے لیے آپ کے اطراف میں کوئی فرض العلوم کورس ہو رہا ہو، بیسٹ اس کو جوائن کریں. انٹرنیٹ پہ کوئی اچھے لوگ کروا رہے ہوں، آپ ان سے مطمئن ہیں، ان سے آپ کریں. اور کہیں سے نہ ملے تو پھر آپ میری طرف آ جائیں، میرا نمبر لے لیجیے گا. اگر بہنیں پڑھنا چاہتی ہیں بہنیں پڑھو. انگلش اسپیکر آپ کو چاہیے، عالم یا عالمہ، مجھ سے رجوع کر لیں، میں آپ کو وہ بھی دے دوں. سینکڑوں میں ماشاءاللہ دیکھیں میں صرف بیان کرتا ہوں، پھر اپنے کمرے میں ہوتا ہوں، تحریر کر رہا ہوں. میں میری زندگی کا اختصار میرے ذہن پہ غالب آ گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ تحریری کام کروں. میرا ترجمہ قرآن ہونے والا ہے، انشاءاللہ وہ آئے گا، آپ پڑھیے گا اس کو، انشاءاللہ بہت آپ کو پسند آئے گا.
شرح بخاری بھی لکھ رہا ہوں, شروحات لکھ رہا ہوں مختلف قسم کی کتابوں کی, اور بہت سارا کام جو میں ڈیلی کرتا ہوں, 6 گھنٹے بیٹھ کے کام کر رہا ہوں. اکیڈمی چلاتا ہوں ماشاءاللہ. عالم مفتی بنانا میرا مشن ہے, عالم اور مفتی. صرف حافظ کے بہت سارے مدرسے, میں صرف عالم اور مفتی بنانا. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے بچے ماشاءاللہ, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, ابھی انہوں نے او لیول اے لیولز کمپلیٹ کیا, ساتھ ساتھ دینی تعلیم میں چلتے رہے, دونوں عالم ہو چکے ہیں بڑے بڑے, اور ماشاءاللہ اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں, فتویٰ نویسی سیکھ رہے ہیں, وہ باقاعدہ کر رہے ہیں. تو تیسرا میرا بیٹا ہے, وہ بھی عالم بن رہا ہے, تیسرے سال میں ہے, ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم. میری بیٹی بھی پڑھ رہی ہے, اس کو شوق ہے میڈیکل لائن میں جانے کا. میں دیکھوں گا اگر اس کی دنیا میں کوئی ایسا خطرناک معاملہ نہیں ہوا تو میں اس کو بالکل پرمیشن دوں گا آگے. وہ بھی درس نظامی پڑھ رہے ہیں. میری زوجہ عالمہ ہے, مفتیہ ہے, وہ بھی ہیوج کوانٹٹی میں خواتین کو پورے ورلڈ کی پڑھا رہی ہیں. ایسے میری اکیڈمی کے اساتذہ ورلڈ میں بہت سارے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں جہالت ختم ہو, لوگ اصل دین کے قریب ہیں, قرآن و حدیث کے قریب ہیں. تو خدارا اس مقصد عظیم میں آپ بھی حصے دار بنیں, آپ خود کلاس جوائن کریں, اور اگر آپ نہیں آ سکتے آن لائن پڑھ لیں, اپنے گھر کی خواتین کو آن لائن پڑھائیں, اس جہالت کو ختم کریں. انشاءاللہ ساری زندگی سکون سے رہیں. اور آخری بات, آخری اور دعوت دے دیں, میں نے آخری کہا تھا, بس ایک, عالم اور مفتی بنیں. آپ بھی ہمت کریں, نہ رہیں نیچے. اگر میں آپ کو کہوں میرے پاس 2,000 گز کے 5 پلاٹ ہیں, ایک لیاری, اورنگی ٹاؤن, کورنگی, ڈیفینس, بحریہ ٹاؤن, فری میں دے رہا ہوں, کون سا چاہیے ایک دوں گا, بس بتاؤ کون سا چاہیے, کون سا لیں گے؟ یا ڈیفینس ہے بحریہ ٹاؤن کی طرف آپ آرزی کے ساتھ اشارہ فرمائیں گے, لیاری والا تو نہیں لیں گے آپ, اورنگی ٹاؤن کورنگی والا تو نہیں لیں گے. یہ کیوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اس کا مطلب ہے ہم کمال کو چاہتے ہیں, سب سے بیسٹ چیز میرے پاس آنی چاہیے. تو پھر اپنے آپ کو بھی باکمال بنائیں. اس کی اور مثالیں بھی دے سکتا ہوں, لیکن بس اتنی, آپ بھی اپنے آپ کو کیوں باکمال نہیں بناتے, کیوں دینی لحاظ سے باکمال چیز کو حاصل نہیں کرتے. باکمال کون ہوگا؟ جس کو فرض حاصل ہو, اس کا ظاہر نبی کریم کی سنت کے مطابق ہو, وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو, وہ تبلیغ دین کا فریضہ اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہو. جو سورہ عصر میں نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, عصر کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں, الا الذین آمنوا, آمنوا سے جنہوں نے عقائد صحیح کر لیے, وعملوا الصالحات, انہوں نے نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. کیا شیخ اپنے اپنے دیکھ نہیں ہوگا, ایمان نیک عمل میری ذات کے ساتھ خاص, لیکن جب حق اور سچ کی تلقین کرنے پر آؤں گا, یہ تبلیغ دین, اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے. یہ خسارے سے باہر, تینوں چیزیں پیدا کرنی ہیں, تب آدمی کامیاب ہوگا. اور انشاءاللہ یہ اطاعت رسول دنیا میں بھی سرخرو کرے گی, آخرت میں. میری کوئی بات کوئی جملہ سخت ہو گیا ہو, آپ ہرٹ ہوئے ہو, میں معذرت چاہتا ہوں, معاف کر دیجیے گا. لیکن آج جانے کے بعد لیٹ کر, اور خصوصاً جو میرے ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں, بیٹا یہ زندگی ایک دم ختم ہو جائے گی. ابھی آپ, میں جب ٹی وی پہ بیٹھا تھا نا, میری کالی داڑھی تھی, ایک بال بھی سفید نہیں تھا. مفتی ابراہیم صاحب سے بھی مذاق میں مجھ سے ملتے ہیں, تو کہتے ہیں مفتی صاحب آپ تو ٹی وی پہ بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو گئے. اور آج آپ دیکھیں میری اکثر داڑھی کے بال سفید ہو, پتہ بھی نہیں چلتا. اب جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے, ایک 17 سالہ خاتون تھی کینیڈا کے اندر, میں نے کہا اپنے سوال حیات لکھیں, بولتی بہت اچھی تھی, میں نے کہا آپ تحریر کریں. آپ کچھ دن بعد میں نے کہا کتنا ہوا, کہنے لگے وہ صاحب صرف 10 منٹ میں لکھ سکی, اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں پیچھے کیا. 70 سال یوں آ جاتے ہیں, 10 منٹ کے اندر مقید ہو جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کو باقی زندگی بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.